بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهما فاكهة ونخل ورمان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ جا زندگی مدینہ سے جونکہ ہوا کلا، جا زندگی مدینہ سے جونکہ ہوا کلا، شاہد کے حضور خفا ہے منا کلا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں، ابو بکر سے آئین عشق و وفا کلا۔ دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا، جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علم سے خیرات جا کے لا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جامعہ رشیدیہ سائیوال میں ہونے والے جلسے کا عنوان جو مجھے ملا ہے وہ ہے خدمات دارالعلوم دیوبند یا خدمات علماء دیوبند۔ آپ حضرات کو اس بات پر تعجب ہوگا اور تعجب ہونا بھی چاہیے کہ عنوان خدمات دارالعلوم دیوبند ہے اور آیت فیہما فاکہۃ ونخل ورمان ہے۔ اس آیت کا دیوبند سے کیا تعلق ہے؟ لیکن میں اکثر احباب سے کہتا ہوں، میں آپ کے مسلک دیوبند کی خطابت نہیں کرتا، میں مسلک دیوبند کی وکالت کرتا ہوں۔ جب تک وکیل کے دلائل کا آغاز نہ ہو اس وقت تک عدالت فیصلہ نہیں کرتی۔ آپ میرے دلائل چلنے دیں، اور جب میں اپنے دلائل ختم کروں گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا اس آیت کا دیوبند سے تعلق کیا ہے اور میں نے کس بنیاد پر یہ آیت تلاوت کی ہے۔ میں خدمات دیوبند آپ حضرات کی خدمت میں اس انداز میں پیش کروں گا۔ میں دعویٰ تو نہیں کرتا لیکن اپنی معلومات کی حد تک ضرور کہتا ہوں کہ مجھ سے قبل آج تک کبھی آپ نے دیوبند کی خدمات اس طرز پر کبھی نہیں سنی ہوگی۔ میں دیوبند کی خدمات ایک نئے پیرائے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن دیوبند کی خدمات پیش کرنے سے قبل جو میں نے ایک آیت پڑھی ہے اس پہ گفتگو کر کے آگے چلتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں تفاعل، اردو زبان میں کہتے ہیں نیک فالی۔ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، آپ نے اس کا نام اسد اللہ رکھا۔ کوئی بندہ پوچھتا ہے اسد تو شیر کو کہتے ہیں، یہ تمہارے یہاں شیر پیدا ہوا انسان پیدا ہوا؟ آپ نے کہا انسان پیدا ہوا
تو پھر بندہ پوچھتا ہے آپ نے نام اسد اس کا شیر کیوں رکھا ہے؟ آپ جواب دیتے ہیں یہ تفاعل اور نیک فالی ہے۔ اسد چونکہ دلیر کو کہتے ہیں، ہم نے بیٹے کا نام اس لیے شیر رکھا تاکہ دلیر بنے۔ تو اسد اپنے بیٹے کا نام رکھنا یہ تفاعل کے طور پہ ہوتا ہے۔ آپ حضرات کے مسلک میں کوئی بڑا دلیر آدمی ہو اسے دلیر اسلام نہیں کہتے، اسے شیر اسلام کہتے ہیں۔ تو شیر سے مراد وہ جانوروں والا شیر نہیں بلکہ شیر سے مراد دلیر ہے۔ تو کبھی آدمی تفاعل میں ایسی بات کہتا ہے۔ دیوبند کی بنیاد رکھنے والے 5 بزرگ ہیں، توجہ رکھنا، دیوبند کی بنیاد رکھنے والے 5 بزرگ ہیں۔ ان میں ایک کا نام مولانا رشید احمد گنگوہی، دوسرے کا نام محمد قاسم ننوتوی، تیسرے کا نام رفیع الدین، چوتھے کا نام عابد حسین۔ یہ دیوبند کی بنیاد رکھنے والے ہمارے اکابر ہیں۔ نمبر 5 احمد علی سہارنپوری۔ یہ دیوبند کے 5 ناموں کو دیکھیں اور پھر دیوبند کا تفاعل اور نیک فالی دیکھیں۔ ان میں ایک کا نام رشید احمد گنگوہی ہے۔ میں قرآن کریم سے اس کے نیک فال نکالتے ہوئے یوں کہتا ہوں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب ناجائز خلاف فطرت افعال کیے، حضرت لوط علیہ السلام جانے لگے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے۔ لوط علیہ السلام نے جملہ فرمایا، علیہ منکم رجل الرشید، ہمارے ادارے کا نام بھی رشیدیہ ہے۔ پوچھا علیہ منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی رشید آدمی نہیں ہے؟ قرآن رشید اسے کہتا ہے جو فتنوں کو تباہ کرتا ہے، خلاف فطرت کاموں کو ختم کرتا ہے۔ حضرت مولانا کا رشید احمد گنگوہی دیوبند کے بانی ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا خدا نے اس ادارے سے کام یہ لینا تھا کہ فتنوں کا تعاقب کروانا تھا۔ اللہ نے بنیاد رشید احمد سے رکھی ہے اور قرآن رشید کہتا ہے فتنوں کے تعاقب کرنے والوں کا ہمارے ادارے کا نام بھی رشیدیہ ہے۔ اللہ ان سے جیسے طرح قبل فتنوں کے تعاقب کا کام لیا، آئندہ بھی اس ادارے سے فتنوں کے تعاقب کا کام لے۔ دیوبند کی بنیاد رکھنے والے بندے کا نام قاسم ننوتوی ہے۔ میں اس کو دیکھ فال کے طور پہ یوں کہتا ہوں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ عطا کرتا ہے اور میں محمد تقسیم کرتا ہوں، لیکن پیغمبر تقسیم وہی کرے گا جو پیغمبر کو ملا ہے، جو پیغمبر کو نہیں ملا وہ پیغمبر تقسیم بھی نہیں کرے گا۔ اولاد دینے کا اختیار نہ نبی کو ملا ہے نہ نبی تقسیم کرتا ہے، بیمار کو شفا دینے کا اختیار نہ نبی کو ملا ہے نہ نبی از خود شفا دیتا ہے، مردے کو زندہ کرنے کا اختیار نہ نبی کو ملا ہے نہ نبی مردوں کو از خود زندہ کر دیتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے خدا عطا کرتا ہے، میں محمد تقسیم کرتا ہوں، خدا نبی کو علم و عمل عطا کرتا ہے، نبی علم و عمل تقسیم کرتا ہے۔ دیوبند کے بانی کا نام قاسم ہے۔ پتہ یہ چلا علوم نبوت جو خدا نے نبی کو دیے تھے اس کو تقسیم دیوبند نے کرنا تھا، خدا نے بانی قاسم ننوتوی رکھا ہے، خدا نے بانی قاسم ننوتوی رکھا ہے۔ میں اس پہ مثالیں نہیں دے رہا ورنہ خدا گواہ ہے میں قاسم ننوتوی کے علوم پہ مثالیں شروع کروں کہ مولانا قاسم ننوتوی نے کیسے علوم کو تقسیم کیا ہے، بندے کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ مولانا قاسم ننوتوی نے علوم کو تقسیم کیسے کیا۔ حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے مرید تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے پوچھا، مولوی قاسم لوگ مجھے خط لکھتے ہیں، تم مرید ہو مجھے حالات کیوں نہیں لکھتے؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں مولانا قاسم ننوتوی عرض کرنے لگے حضرت میرے حالات اس قابل نہیں کہ میں لکھوں، فرمایا کوئی حالت تو ہوگی نا۔ انہوں نے کہا جب ذکر کے لیے بیٹھتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرے اوپر پتھر کی چٹان رکھ دی گئی ہے، میری زبان حرکت نہیں کرتی، اب بتائیں میں حالت کیا لکھوں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سید الطائفہ کے علوم دیکھیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے اگر یہ کیفیت تمہاری ہے تو پھر مولوی قاسم تمہیں مبارک ہو۔ حضرت تھانی فرماتے اس وقت کی بات ہے جب ابھی مولانا قاسم ننوتوی زمانے طالب علمی کو طے کر رہے تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرمانے لگے اگر جب تم ذکر کرو تو تم پہ یوں بات محسوس ہوتا ہے جیسے چٹان پتھر کی آئی ہے، پھر تمہیں مبارک ہو۔ فرمایا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا جب حضور پہ وحی آتی تو سردی کے موسم میں نبوت کی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا، جب پیغمبر پہ وحی آتی حضور اونٹ پہ بیٹھے اونٹ بیٹھ جاتا، جب
جب نبی پر وحی آتی حضور اپنے سر مبارک کو اگر کسی کے ران میں رکھ کے لیٹے ہوتے یوں لگتا کہ ران ٹوٹنے لگی ہے. جب پیغمبر پہ وحی آتی پیغمبر پہ بوجھ پڑتا تھا. یہ جو تمہارے اوپر بوجھ پڑتا ہے یہ حالت بری نہیں ہے, یہ علوم نبوت کا فیض ہے, یہ علوم نبوت کا فیض ہے جو تمہیں ملا ہے. تیسرا شخص جس نے بنیاد دیوبند کی رکھی ہے, میں نام گنوا رہا تھا, اس کا نام رفیع الدین ہے. اس پہ میں قرآن کریم سے نیک فالی لیتے ہوئے یہ بات کہوں گا, خود قرآن کہتا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا کہ دیکھیں جو شخص ایمان لاتا ہے اور اعمال بھی نیک کرتا ہے ایسے ہی اللہ بندے کے درجات کو بلند کرتا ہے. تو جس نے دیوبند سے تعلق جوڑا ہے خدا نے اس کو یہاں بھی آباد کیا ہے اور بلند کیا ہے, اللہ وہاں بھی بلند کرے گا. دیوبند کی بنیاد رکھنے والے کا نام عابد حسین ہے. میں نے قرآن کریم سے ایک فالی لی ہے تو قرآن کریم نے فرمایا یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اگر تم نے جنت میں جانا ہے تو میرے عباد میں آ جاؤ, تو میرے بندوں میں آئے گا, میرے بندوں کے ساتھ جنت میں جائے گا. آنے والا عابد ہے, دیوبند کے قافلے میں شریک ہوگا. جہاں دیوبند کے اکابر جنت میں جائیں گے یہ ماننے والا جنت میں جائے گا. پھر عجیب بات یہ ہے ان کے نام کے ساتھ عابد حسین ہے, عابد یزید نہیں ہے, یہ عابد مضاف نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھنا, یہ عابد حسین ہے. حسین کی عبادت کرنے والا نہیں, حسین فاعل اس میں فاعل کا ہے, وہ حسین جو عبادت کرتا ہے تو نام عابد حسین ہے, عابد یزید نہیں ہے. پتہ یہ چلا کہ دیوبندی یزید والے نہیں ہے, دیوبندی حسین والے ہیں. یزیدی کو دیوبندی نہیں کہتے, حسینی کو دیوبندی کہتے ہیں. میں کہہ رہا تھا دیوبند کے تفاعل کے طور پہ یہ شخص نے دیوبند کی بنیاد رکھی ہے, اس کا نام احمد علی سہارنپوری ہے. آپ کہو گے میں نے قرآن کھولا ہے تو مجھے قرآن میں نے ایک فالی کے طور پہ احمد ملا ہے. میں نے حدیث مبارک کو دیکھا تو مجھے لفظ علی ملا ہے. احمد کے بارے میں قرآن کھولا, قرآن کہتا ہے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد جو نبی آئے گا ان کا نام احمد ہے. خدا نے دیوبند کے بانی کا نام انعام احمد رکھا ہے. احمد نے مبشرات دی ہے, دیوبند والوں نے بھی بشارتیں دی ہے. نام صرف احمد نہیں ہے, احمد علی ہے. علی کے بارے میں لسان نبوت سے جملہ نکلا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. وہ جو محمد کو شہر علم کہتے ہیں, علی کو شہر علم کا دروازہ کہتے ہیں. تم بر صغیر میں دیکھ لو دیوبند علوم نبوت کا دروازہ بنا. تو میں کہہ رہا تھا ایک تفاعل اور ایک فعال ہوتی ہے. جو دلائل میں نے دیے ہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اس طرز پر آپ نے گفتگو کبھی نہیں سنی ہوگی. ابھی میں نے خدمات پہ بات کرنی ہے. میں ایک جملہ ذرا کہہ لوں, آپ نے دیوبند کے بارے میں پڑھا کہ دیوبند کے پہلے استاد کا نام محمود ہے اور دیوبند کے پہلے شاگرد کا نام بھی بولیے دیوبند کے پہلے شاگرد کا نام بھی محمود ہے. لیکن آپ کے علم میں ہے میں نے اس کو تفاعل کے طور پہ الحمد سے لیا ہے. آپ حدیث مبارک دیکھ لو, میرے پیغمبر کی آمد کے دن ہوں گے, حضور کے ہاتھ میں جو پرچم ہوگا اس پرچے کا نام لواء الحمد ہے. محمود بھی حمد والے کو کہتے ہیں. حضور کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا, پیغمبر کی اتباع کرنے والا لواء الحمد کے نیچے ہوگا اور جنت میں چلا جائے گا. دیوبند کے پہلے استاد کا نام بھی محمود ہے, دیوبند کے پہلے شاگرد کا نام بھی محمود ہے. ان کے ناموں میں حمد ہے. پیغمبر کے ہاتھ میں چہرہ حمد والا ہوگا جو ان کو مانے گا. پیغمبر کے حمد والے چہرے کے نیچے, پیغمبر کے حمد والے پرچم کے نیچے قیامت کے دن چلا جائے گا. پھر دیوبند کے پہلے استاد اور شاگرد نے جہاں بیٹھ کے پڑھا ہے اس درخت کا نام انار ہے. قرآن کریم کہتا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان. قیامت کے دن جنت میں جب جائیں گے تو جنت میں انار ہوگا. دیوبند والوں نے پڑھنا شروع کیا تو انار کے نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے. محمود بھی انار کے نیچے ہے, پڑھانے والا محمود بھی انار کے نیچے, پڑھنے والا محمود بھی انار کے نیچے. خدا نے جنت میں انار کا تذکرہ کیا ہے. میں کہتا ہوں اس انار والے علوم کو مانے گا اللہ اس انار والی جنت بھی دے گا. توجہ,
میں اس ابتدائی تمہید کے بعد دیوبند پہ بات کرنے لگا ہوں، خدمات دارالعلوم دیوبند کے عنوان پہ۔ آج لوگ دعوے پہ قرآن پیش کرتے ہیں، لوگ دعوے پہ حدیث پیش کرتے ہیں، اور آج دنیا میں شور اور چرچا ہے قرآن و حدیث کا، لیکن دیوبند والوں کی خدمات کا اندازہ رکھنا۔ میں لفظ قرآن پہ بھی بات کروں گا، لفظ حدیث پہ بات کروں گا، اور خدمات دارالعلوم دیوبند کا تذکرہ کروں گا، لیکن خدمات دارالعلوم دیوبند بیان کرنے سے پہلے توجہ، میرے آج پورے بیان کا عنوان یہ ہوگا کہ دیوبند والوں نے قرآن کی خدمت کیسے کی ہے، دیوبند والوں نے حدیث کی خدمت کیسے کی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں بندے نے قرآن حفظ کیا، توجہ رکھنا، یہ بھی قرآن کی خدمت ہے۔ فلاں نے اعراب لگائے، یہ بھی قرآن کی خدمت ہے۔ فلاں نے قرآن کا ترجمہ کیا، یہ بھی قرآن کی خدمت ہے۔ فلاں نے قرآن پہ عمل کیا، یہ بھی قرآن کی خدمت ہے۔ میں ساری خدمات کو مانتا ہوں، لیکن اس سے بڑی خدمات جو ہر بندے کے بس میں نہیں ہے، وہ خدمت یہ ہے کہ جب قرآن پہ اعتراض آیا تو دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے، اور جب اعتراض حدیث پیغمبر پر آیا ہے تو دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے۔ میرے آج کا عنوان خدمات دیوبند کے حوالے سے یہ ہوگا کہ جب اعتراض قرآن پہ آیا تو دفاع دیوبند والے کرتے ہیں، اور جب اعتراض حدیث پہ آیا تو دفاع دیوبند والا کرتا ہے۔ میرے اگلے جملے پہ غور کرنا، ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسی آدمی نیکی کرتا ہے خدا صلہ بھی یوں دیتا ہے۔ جب اعتراض دیوبند پہ ہے، جب اعتراض قرآن پہ ہے، دفاع دیوبند والا کرتا ہے، اور جب اعتراض دیوبند پہ ہے، دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ میں اس عنوان کو لے کر چلوں گا کہ جب اعتراض قرآن پہ آ تو دفاع دیوبند والا کرتا ہے، اور جب دیوبند والے پر اعتراض و دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ جب اعتراض حدیث پہ ہوتا ہے تو دفاع دیوبند والا کرتا ہے، اور جب اعتراض دیوبند والے پہ ہو تو پھر دفاع پیغمبر کی حدیث کرتی ہے۔ اس عنوان پہ چلوں گا، لیکن چلنے سے پہلے میں تھوڑا سا عقیدہ بھی چلاؤں گا اور ایک بات بھی سمجھاؤں گا۔ پہلے میں یہ تو سمجھاؤں قرآن کسے کہتے ہیں، پہلے میں یہ تو سمجھاؤں حدیث کسے کہتے ہیں۔ اگر قرآن سمجھ نہ آیا تو پھر قرآن کا دفاع کیسے سمجھ آئے گا؟ اگر حدیث سمجھ نہ آئی تو پھر قرآن حدیث کا دفاع کیسے سمجھ آئے گا؟ قرآن کسے کہتے ہیں، حدیث کسے کہتے ہیں؟ تم نے کہنا کہ مولانا گمان جبھی کو بیان کرنے والا عنوان ہے، کوئی نہیں جانتا قرآن کون ہے، کوئی نہیں جانتا حدیث کون ہے۔ میں نے کہنا بابا جو بات میں نے کہنی ہے یہ کوئی نہیں کتنے نہیں جانتے۔ میں کہتا ہوں پہلے قرآن سمجھنا، پھر حدیث سمجھنا، پھر قرآن و حدیث کا دفاع سمجھنا۔ قرآن کسے کہتے ہیں؟ میرے پیغمبر خدا کے رسول بن کر آئے ہیں، حضرت محمد کو پیغمبر اور رسول بنا کے بھیجا۔ پیغمبر کے ذمہ دو کام ہے، خالق علم و عمل لے لینا، مخلوق کو علم و عمل دے دینا۔ توجہ رکھنا، نبی کے ذمہ دو کام ہے، خدا سے پیغام لینا، مخلوق کو پیغام دینا۔ دنیا میں پیغام دو طرح سے چلتے ہیں۔ آپ نے دوست احباب کو شادی کے موقع پر بلایا، ایک پیغام کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات نے شادی کارڈ چھپوا کے دوست احباب کو بلا لیا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے آپ نے بندے کو بھیج کے دوست احباب کو بلوا لیا۔ اگر شادی کارڈ چھپوا کے بلایا مراد بھی آپ کی ہے، الفاظ بھی آپ کے ہیں، اور اگر آپ نے شادی کارڈ نہیں چھپوایا بندے کو بھیج کے بلایا پھر مراد آپ کی ہے، الفاظ پیغام لے جانے والے کے ہیں۔ اللہ اپنے محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کو پیغام دیتے ہیں، کبھی مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ خدا ہوتے ہیں، کبھی مراد خدا ہوتی ہے، الفاظ مصطفیٰ ہوتے ہیں۔ وہ پیغام خدا بندی جس میں مراد خدا الفاظ خدا ہو اس پیغام کا نام قرآن ہے، اور وہ پیغام خدا بندی جس میں مراد خدا الفاظ مصطفیٰ ہو اس پیغام کا نام حدیث ہے۔ جو بند والے قرآن بھی مانتے ہیں، جو بند والے حدیث بھی مانتے ہیں۔ اگر قرآن نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے، اگر حدیث نہ مانے تب بھی بے ایمان ہے۔ میں دو چار مثالیں دیتا ہوں، قرآن حدیث کا معنی بھی سمجھ آئے اور تیرا نظریہ بھی پختہ ہو۔ نمبر ایک، حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام جنت میں تھے، خدا نے حکم دیا اے میرے آدم اور حوا تم نے پوری جنت میں جو چاہو کھا سکتے ہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آدم اور حوا چلے گئے، اس درخت کے دانے کو کھا لیا، میرے خدا نے ڈانٹ دیا آدم تو نے کیوں کھایا ہے، تجھے نہیں کھانا چاہیے تھا، لیکن آدم علیہ السلام بھول گئے تھے۔ قرآن کہتا ہے نسی آدم ولم نجد لہ عزما، آدم جو کہ بھول گئے تھے اور بھول کر کام کر لینا یہ گناہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اور یہ اگر بھول کر کام کرنا گناہ نہیں ہوتا، آدم نے ربنا ظلمنا دعا کیوں مانگی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی بندہ بھول جائے اس کی بھول چوک معاف ہوتی ہے تو پھر بھول جانے پہ ڈانٹ پڑی جو ہے۔ اور میں نے کہا میرا دوست بات کو سمجھنا، ایک بھول جانا نبی کا ہے، ایک بھول
امتی کا ہے، نبی کا بھول جانا اور ہوتا ہے، امتی کا بھول جانا اور ہوتا ہے، نبی امتی کے بھول جانے میں فرق ہے۔ تم کو کہ کیا فرق ہے؟ میں کہتا ہوں روزے دار بھول کے اگر روزے میں کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر روزے دار بھول کے روزے میں پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر نماز والا نماز میں بھول کے بات کر لیتا ہے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر بھول جانا معاف تھا تو نماز کیوں ٹوٹی ہے؟ اگر معاف نہیں تھا تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹا؟ میں بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، نبی کا بھول جانا اور ہے، امتی کا بھول جانا اور ہے۔ امتی کا بھول جانا یوں ہے کہ جیسے روزے والا بھولا ہے، اور نبی کا بھول جانا یوں ہے جیسے نماز والا بھولا ہے۔ تم کو میری کیا مطلب ہے؟ میں کہتا ہوں روزے دار کے ذمہ کئی کام ہے، اس نے تلاوت بھی کرنی ہے، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس میں اپنا کام بھی کرنا ہے۔ نمازی کے ذمہ صرف ایک کام ہے، اس نے اللہ سے بات کرنی ہے، اور اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ اگر روزے دار بھول جائے، خدا بھی کہہ دیتے ہیں اس کے ذمہ کئی کام تھا، اگر ایک کام بھول گیا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ اور جب نماز والا بھول جائے، خدا کی طرف سے اعلان ہوتا ہے تیرے ذمہ ایک کام تو مجھ سے بات کرنا، ارے تو اس میں بھی بھول گیا ہے، تجھے بھولنا نہیں چاہیے تھا۔ میں مثال دوں گا تو پھر تمہیں بات سمجھ آئے گی، اگر مثال نہ دو تو شاید تمہیں بات سمجھ نہ آئے۔ آپ نے بیٹے کو بازار بھیجا، اسے 100 روپیہ دے کے بھیجا ہے کہ بیٹا بازار میں جاؤ، ادرک بھی لے آؤ، پودینہ بھی لاؤ، اور دھنیا بھی لاؤ، ٹماٹر بھی لاؤ، ہری مرچیں بھی لاؤ۔ وہ بیٹا بازار سے واپس آیا، شاپنگ بیگ تم نے کھولا، اس میں ادرک موجود نہیں تھی۔ اگر اس کو آپ ڈانٹ دے تو ادرک کیوں نہیں لایا تو ساتھ والا بندہ کہے گا بھئی بچہ ہے، تم نے 10 کام ذمہ لگائے تھے، اگر ایک بھول گیا تو کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، تمہیں ڈانٹنے کوئی نہیں دے گا۔ لیکن تم نے 10 روپے دیے، کیا بچہ دکان سے ادرک لے کر آؤ، وہ دکان پہ گیا، واپس آیا، ادرک کی بجائے ٹماٹر لایا۔ آپ نے پوچھا ادرک لایا ہے؟ وہ کہتے نہیں میں تو ٹماٹر لایا ہوں۔ آپ نے کہا ادرک کیوں نہیں لایا؟ وہ کہتے ہیں ابو جان میں بھول گیا۔ آپ نے کہا میرا دل کرتا ہے میں تجھے جوتے ماروں، میں تجھے ایک چیز منگائی تو وہ بھی بھول گیا۔ اگر ذمے کوئی کام ہو، آدمی کام کو بھول جائے تو ڈانٹا نہیں کرتے، اگر ذمے ایک کام ہو اور اس میں بھول جائے تو ڈانٹا کرتے ہیں۔ ارے امتی کا معاملہ روزے دار کا ہے، نبی کا معاملہ نماز والے کا ہے۔ روزے دار بھول جاتا ہے، گناہ تو نہیں ہے لیکن ڈانٹ نہیں پڑتی، اور نماز والا اگر بھول جائے گناہ تو نہیں ہے لیکن اسے ڈانٹ پڑ جایا کرتی ہے۔ آدم کے ذمے تو کوئی کام نہیں تھا، صرف ایک کام تھا، تو نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم بھولا ہے تو گویا نماز والا بھولا ہے، نماز والا بھولے گناہ تو نہیں ہے مگر ڈانٹ تو پڑ جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کا گناہ نہیں تھا لیکن خدا نے ڈانٹ دیا، آدم تجھے نہیں بولنا چاہیے تھا، تجھے امتی نہیں نبی کہتے ہیں، تجھے امتی نہیں نبی کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنے کے لوگ موجود ہوں گے، لوگ کہیں گے اور یہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا نبی سے گناہ تو ہو جاتا ہے، یہ جو دیوبند والے کہتے ہیں کہ نبی سے گناہ نہیں ہوتا، نبی سے گناہ تو ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ توجہ، مجھے کہنے لگا قرآن کریم میں نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا کہا، میں نے کہا تو بات سمجھا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور بھول کر کام کریں اسے گناہ نہیں کہتے، نسی آدم جو موجود ہے اس لیے اس کو گناہ کہتے نہیں ہے۔ چلے آدم علیہ السلام کو خدا نے ڈانٹا، آدم نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا میرا نقصان ہوگا۔ یہ آدم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں ہے، حدیث مبارک اٹھا کے دے، ایک آدم کی دعا حدیث میں ہے اور دعا یہ مانگی اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں آدم کا حضرت محمد کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلق، ابھی تک میں نے محمد کو پیدا نہیں کیا، آدم تو نے کیسے پہچان لیا ہے؟ آدم علیہ السلام عرض کرنے لگے لما خلقتنی بیدک، جب آپ نے مجھے پیدا کیا، ونفخت فی من روحک، میرے بدن میں آپ نے روح کو ڈالا، رفعت راسی، میں نے سر اٹھایا، ایتولا قوائم العرش مکتوبہ، میں نے اس پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں نے اس وقت جان لیا تھا اللہ اپنے نام کے ساتھ اس کا نام لکھتا ہے جو پوری کائنات میں محبوب زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا صدقت یا آدم، آدم تو نے بالکل سچ کہا ہے، مجھے پوری مخلوق میں زیادہ میرا محمد محبوب ہے۔
سلطنی بیٹی کا فضلک، تو نے میرے محمد کا وسیلہ دے کے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کی دو دعائیں ہیں، ایک دعا قرآن میں ہے جو بغیر وسیلے والی ہے، اور ایک دعا حدیث مبارک میں ہے جو وسیلے والی ہے۔ جو بند والے قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، بغیر وسیلے کے دعا مانی وہ قرآن میں ہے، وسیلے والی مانی وہ حدیث میں ہے۔ قرآن بھی پیغام خداوندی ہے، حدیث بھی پیغام خداوندی ہے۔ بغیر وسیلے کی دعا نہ مانے یہ منکر قرآن ہے، وسیلے والی دعا نہ مانے یہ منکر حدیث ہے۔ منکر قرآن بھی بے ایمان ہوتا ہے اور منکر حدیث بھی بے ایمان ہوتا ہے۔ آپ دونوں مانتے ہیں کہ نہیں؟ بولو قرآن بھی مانتے ہیں اور بولو قرآن بھی مانتے ہیں، اور قرآن میں دعا کون سی ہے بغیر وسیلے کی؟ حدیث میں دعا کون سی ہے؟ توجہ، میری مجبوری ہے کہ میں نے بڑکیلے بیان کی بجائے دلیل والا بیان کرنا ہے۔ میں جو روک دونوں کہ جلدی بیان، اس کی وجہ کہ دلائل کے بغیر میں چل نہیں سکتا، اور دلائل سننا سونے والے دماغ کے بس میں نہیں ہے۔ جاگتا دماغ تو سن سکتا ہے، سونے والا دماغ دلائل سن نہیں سکتا، اگر سنے گا تو سمجھ نہیں سکتا۔ اور میرے بیان کی کمزوری یہ ہے کہ ایسے ایک اینٹ پہ اینٹ چلتی ہے، آپ دیوار کے لیے 3 اینٹیں رکھو، اس کو نکال لو، چوتھی اینٹ کبھی ٹکا نہیں کرتی۔ چوتھی اینٹ کو ٹکنے کے لیے 3 اینٹوں کا سنبھالنا ضروری ہے۔ میرے بیان کو سمجھنے کے لیے تسلسل کے ساتھ توجہ ضروری ہے۔ ادھر آپ کو جھونکا آنا ہے نیند کا، ادھر میرا بیان تمہارے دماغ سے نکل جانا ہے، اور کل کو تم نے گلا بھی جامعہ رشیدیہ والوں پہ کرنا ہے۔ آپ نے مولانا گمن کو وکیل بنا کے تو لائے تھے، لیکن وہ تو بیان سمجھا نہیں سکا، ہمیں دلائل سمجھ نہیں آئے۔ قصور میرا نہیں تھا، قصور تیرے دماغ کا تھا جو سو رہا تھا۔ تو جاگتا دماغ دلائل سمجھتا ہے، سوتا دماغ دلائل کو سمجھتا نہیں ہے۔ میں مثال دوسری دینے لگا، اس طرح نظر سمیٹ کر بات کرتا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے، یہ قرآن کریم میں ہے، اور آسمان سے زندہ زمین پر آئیں گے، یہ حدیث میں ہے۔ جو بند والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ جانا مانا قرآن کی وجہ سے، آسمان سے زندہ آنا مانا حدیث کی وجہ سے۔ جو زندہ جانا نہ مانے وہ منکر قرآن ہے، جو زندہ آنا نہ مانے وہ منکر حدیث ہے۔ منکر قرآن بھی بے ایمان ہوتا ہے اور منکر حدیث بھی بے ایمان ہوتا ہے۔ مثال نمبر 3 پہ توجہ دینا، قرآن کریم میں ہے، میرے پیغمبر پہ آیت اتری ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے پیغمبر میرا یہ وعدہ ہے، میں تیرے اہل بیت کو پاک رکھوں گا۔ اہل بیت سے مراد پیغمبر کی بیویاں ہیں، جو کہ پیچھے تذکرہ جو بیویوں کا ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اہل بیت سے مراد پیغمبر کی بیویاں ہیں۔ اللہ تو ہمیں بات سمجھ آ گئی ہے، لیکن پیغمبر کی اولاد کا کیا بنا؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت رسول اللہ تشریف فرما ہے، علی اور مرتضیٰ ہے، نبی نے چادر کے نیچے لیا، حضرت زہرا آئی، نبی نے چادر کے نیچے لیا، حسن و حسین آئے، حضور نے چادر کے نیچے لیا، فجل لہم بکسائی، نبوت نے سب کو چادر کے نیچے نیچے فرمایا۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ یہ میرا علی اور میری زہرا، اللہ یہ میرے نواسے اہل بیت ہیں، انہیں بھی پاک رکھنا۔ تو دیوبند والے کہتے ہیں ہم نے پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت مانا قرآن کی وجہ سے، پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت مانا پیغمبر کی حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ جو پیغمبر کی بیوی کو اہل بیت نہ مانے وہ منکر قرآن ہے، جو پیغمبر کی اولاد کو اہل بیت نہ مانے وہ منکر حدیث ہے۔ منکر قرآن بھی بے ایمان ہوتا ہے اور منکر حدیث بھی بے ایمان ہوتا ہے۔ توجہ، مثال نمبر میں 4 دینے لگو، قرآن کریم میں ہے، باپ ربک حتی یاتی عقل یقین، کیا میرے پیغمبر آپ نے وفات پا جانے تک نماز پڑھنی ہے، عبادت کرنی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے، الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ ہے اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ توجہ رکھنا، ہم کہتے ہیں نبی کی دنیا والی نماز پانی ہے قرآن کی وجہ سے، پیغام خداوندی ہے۔ ہم نے پیغمبر کی قبر والی نماز پانی ہے حدیث کی وجہ سے، یہ پیغام خداوندی ہے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ جو پیغمبر کی دنیا والی نماز نہ مانے وہ منکر قرآن ہے، اور جو پیغمبر کی قبر والی نماز نہ مانے وہ منکر حدیث ہے۔ منکر قرآن بھی بے ایمان ہے اور منکر حدیث بھی بے ایمان ہے۔ منکر قرآن بھی اور منکر حدیث بھی بے ایمان ہے۔ مثال نمبر میں 5 بھی تو پورا کر دو۔ مثال نمبر 5 قرآن کریم میں ہے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ توجہ رکھنا، اللہ قرآن میں فرمائے جو اللہ کے راستے میں قتل ہوا اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا۔ اللہ یہ جہاد میں تو صرف جسم نہیں گیا، یہ بدن بھی گیا تھا اور روح بھی گئی تھی۔ قرآن نے بتا
دیا کہ بدن کو تم نے زندہ کہنا ہے لیکن روح کا کیا بنا ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبو بکر نے اعلان کیا ارواحہم فی جیوب طیر خضر لا تنادیل معلقۃ بالعرش تسرو من الجنت حیث تشاء۔ شہید کی روح زندہ ہے، وہ جنت میں سیر کرتی ہے۔ ہم نے شہید کے بدن کو زندہ مانا قرآن کی وجہ سے، اور ہم نے روح کو زندہ مانا حدیث کی وجہ سے۔ قرآن بھی ایمان ہے، حدیث بھی ایمان ہے۔ جو شہید کے بدن کو زندہ نہ مانے وہ منکر قرآن ہے، اور جو روح کو زندہ نہ مانے وہ منکر حدیث ہے۔ منکر قرآن بھی بے ایمان ہے اور منکر حدیث بھی بے ایمان ہے۔ مولوی صاحب تقریر کرنے لگے، یہ چونکہ میرا عنوان نہیں ہے نا، میں عنوانات کو چھیڑ نہیں رہا، میں صرف مثال دینے لگا۔ ایک مولوی صاحب تقریر کرنے لگے، کہتے ہیں بھائی شہید تو زندہ نہیں ہے، شہید مردہ ہے، دلیل سمجھنا۔ کہتے ہیں شہید تو زندہ نہیں ہے، شہید تو مردہ ہے، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں شہید تمہارے سامنے ہو تو جب شہید کا جنازہ پڑھو تو دعا کیا پڑھتی ہو؟ اللہم اغفر لے، بولیے نا، اللہم اغفر لے۔ آگے کہتے ہیں جب یہ زندہ ہے تو میتنا کیوں کہتے ہو؟ اب آپ نے پریشان ہونا، بڑی بڑی دلیل آ گئی بھائی۔ پھر آپ نے کہا کاری صحیح تھا مولا گھومن کی تاریخ لا کے دو، اور جب میں نے مسئلہ خود بیان کرنا ہے یہ عیسائی والا لوڑ کے نہیں سی، یہ تو مسئلہ انتہائی کوئی نہیں، اور جب آ جائے پھر کہنا دلیل لے کے دو۔ دلیل سمجھے؟ شہید کا جنازہ موجود ہے، دعا کیا مانگتے ہیں؟ بولو نا، اللہم اغفر لحینا۔ کہتا ہے جب یہ زندہ ہے، اب مذاق سمجھو، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، مذاق سمجھو۔ کہنے لگا پھر دعائیوں مانگو نا، اللہم اغفر لحینا وحینا۔ کیوں؟ کہتے ہیں شہید ہے وہ تو زندہ ہے، اللہم اغفر لحینا وحینا۔ لوگ کہتے ہیں نہیں میتنا، کہتے ہیں زندہ ہے نا، کون حینا۔ مجھے ایک بندہ کہتے ہیں جواب کیا ہے؟ توجہ، میں نے کہا اس بے ایمان سے پوچھنا، توجہ، اس بے ایمان سے پوچھنا، جنازہ سامنے تیرے باپ کا تھا اور تو نے جنازے میں دعا مانگی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، آگے وصغیرنا وکبیرنا، آگے وذکرنا، ان کچھ تیری ماں نہیں تیرا پیو ہے، وذکرنا وذکرنا، نہیں اگے ماں پہ ہی ہے پیو، بولو نا۔ اگر پیو تھا جنازہ تے ذکرنا اور ماں ہو تو انسانا۔ میں نے کہا جب تیرے آگے باپ ہے ماں نہیں ہے تو انسانا کیوں کہتا ہے؟ تو کہنا وذکرنا وذکرنا، کیا کہ وذکرنا، بولو بولو ذکرنا۔ یہ جنازہ تو نے غائب کا پڑھا یا حاضر کا؟ غائب کا جنازہ تو شریعت میں ہے ہی نہیں، یہ تو جماعت و دعویٰ کا سیاسی چکر ہے۔ ہاں کوئی غائبانہ جنازے کا وجود ہی نہیں ہے، یہ جنازہ تو سیاسی چکر ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی امام شافعی کہتے ہو جائز ہے، میں نے کہا امام شافعی کہتے ہیں جہاں وہ شہید ہوا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہو اور میت قبلے کی طرف ہو، سری نگر کی طرف نہ ہو، میت کس طرف ہو؟ یہ سری نگر کی طرف نہ ہو، تو نے امام شافعی کا عقیدہ بھی غلط بیان کیا، مسئلہ غلط بیان کیا۔ اب بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا اللہم اغفر لحینا، تو تو کہتے حی نہ کہنا چاہیے۔ میں نے کہا جب بات موجود ہے تو ذکرنا کہنا چاہیے، انسانا کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا اس کا جواب تیرے ذمہ، اس کا جواب میرے ذمہ، تجھ سے ہمارے سوال کا جواب نہیں پڑھنا، تیرے سوال کا جواب میں دے کر چلا جاؤں گا، غلط فہمی نہ ہو۔ میں کہتا تو ہاں اگر سامنے جنازہ شہید کا ہے اللہم اغفر لحینا، ساتھ دعا میتنا عام مردے کے لیے بھی ہے، اور اگر سامنے جنازہ عام کا ہے تو میتنا اور ساتھ دعا حینا کے لیے بھی ہے۔ اگر سامنے جنازہ باپ کا ہے تو ذکرنا، ساتھ دعا انسانا کے لیے بھی ہے۔ اگر سامنے ماں ہے تو دعا انسانا کے لیے اور ساتھ مردوں کو شامل کیا تو ذکرنا بھی ہے۔ نہیں سمجھے؟ ساتھ ذکرنا بھی ہے۔ میں نے کہا نا اب جاگتا دماغ دلائل سمجھتا ہے نا، جاگتا دماغ دلائل سمجھتا ہے۔ میری بات پہ توجہ رکھنا، میں بتا یہ رہا تھا قرآن و حدیث کا معنی سمجھ گئے؟ مراد خدا الفاظ خدا، پیغام کا نام بولو نا، پیغام کا نام مراد خدا الفاظ مصطفیٰ، پیغام کا نام۔ دیوبند والے قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی، بغیر وسیلے والی دعا، بولو قرآن میں کہاں پر؟ اور وسیلے والی دعا، حدیث میں توجہ رکھنا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ جانا، بولتے جاؤ، آسمان سے زندہ زمین پہ آنا، پیغمبر کی دنیا والی نماز، پیغمبر کی قبر والی نماز، پیغمبر کی بیویاں اہل بیت، قرآن میں پیغمبر کی اولاد اہل بیت، شہید کا بدن زندہ،
بولو قرآن میں شہید کی روح زندہ. ہم قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتا ہے. کوئی منکر قرآن ہے، کوئی منکر حدیث ہے. جو بند والے قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں. جب مانتے ہیں پھر دفاع بھی کرتے ہیں. اب ذرا خدمات دیوبند سننا. میں بتانے یہ لگا تھا کہ جب اعتراض قرآن پہ ہو تو دفاع کون کرتا ہے؟ بولو کون کرتا ہے؟ نمبر 1 اعتراض. اب میں اعتراض گنواتا جاؤں گا اور ساتھ میں جواب بھی دیتا جاؤں گا تاکہ قرضہ نہ رہ جائے، تمہیں بعد میں پھر نہ بلانا پڑے کہ جواب کا کیا بنے گا. توجہ رکھنا. میں دلیل دے اعتراض نمبر 1. ایک بندہ مجھے کہنے لگا، اور دیکھو جی تم جو بات کہتے ہو کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے، یہ تو ہم بھی توجہ، تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا دلیل قرآن کریم میں ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے اسے سنا بھی کرو اور چپ رہا کرو. اور صحابہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ آیت نماز کے بارے میں اتری ہے، یعنی جب امام نماز میں قرآن پڑھو تو تم نے قرآن سننا بھی ہے اور قرآن چپ بھی رہنا ہے. اس پہ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، اور یہ قرآن تو پھر اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر اگر فجر اور مغرب عشاء کی نماز ہو اس میں تو قرآن امام کے پیچھے نہ پڑھے لیکن زور و اثر میں تو پڑھ لینا چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں قرآن کریم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو اور چپ بھی رہا کرو. فجر مغرب عشاء کی نماز میں امام کی آواز آتی ہے تو پھر ہم قرآن سنیں گے بھی اور چپ بھی رہیں گے. زور اثر کی نماز میں امام قرآن آہستہ پڑھتا ہے، جب ہمیں آواز آتی ہی نہیں ہے تو پھر سنیں گے کیسے؟ نہ سنیں گے نہ چپ رہیں گے، خود پڑھیں گے. میں نے کہا نہ تو قرآن کو سمجھا نہیں ہے، اگر سمجھتا کبھی اشکال نہ کرتا. مدارک والے نے جواب یہ دیا ہے، امام مدارک والے علامہ نصری نے عجیب بات لکھی ہے، پر میں بات کو سمجھو. سننے والا اسے کہتے ہیں جو چپ بھی رہے، اور جو چپ نہ رہے اسے سننے والا نہیں کہتے. مثال کے طور پہ نوجوان بیٹھا ہے، میری اس سے بات چل پڑے، میں بھی بات کرتا ہوں اور آگے سے یہ بولتے ہیں، میں کہتا ہوں میری بات کیوں نہیں سنتے؟ یہ کہتے ہیں میں سن رہا ہوں. یہ لوگ کہیں گے نہیں تو سنتا نہیں ہے، تو آگے سے بولتا ہے. چپ ہوگا تو بات سنے گا، اگر بولتا ہے تو سنے گا کیسے؟ تو پتہ یہ چلا سننے والا اسے کہتے ہیں جو چپ بھی رہے، جو چپ نہ رہے اسے سننے والا نہیں کہتے. تو جب قرآن نے اعلان کیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو، اس کے اندر چپ رہنے والا مانا تو خود بخود آ گیا کہ جب سننا ہے تو چپ بھی رہنا ہے. پھر خدا نے کیوں فرمایا بان سے تو اور چپ بھی رہو؟ جب استمیعوا میں چپ رہنا آ گیا ہے تو دوبارہ چپ رہنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ صاحب مدارک کہتے ہیں نمازیں 2 قسم کی ہیں، ایک فجر مغرب عشاء کی ہے جس میں امام قرآن اونچی آواز سے پڑھتا ہے، امام کی آواز سنی جاتی ہے. ایک زور و اثر کی نماز ہے جب امام قرآن آہستہ پڑھتا ہے، آواز کو سن نہیں سکتے. خدا نے دونوں نمازوں کے لیے حکم الگ الگ دیا ہے. جب قرآن اونچی آواز سے پڑھا جائے فرمایا فاستمعوا له، مگر فجر مغرب عشاء میں اب تم نے قرآن کو سننا ہے اور زور و اثر میں امام قرآن آہستہ پڑھتا ہے، تم سن تو نہیں سکتے. وانصتوا، تم نے چپ اب بھی رہنا ہے. توجہ، تم نے چپ. جو میں نے اعتراض کرنا ذرا وہ ذہن میں رکھنا، یہ میں تبلیغ بات رہا ہوں تاکہ اعتراض تمہارے ذہن میں ہے. اعتراض لوگ کرتے کیوں ہیں؟ بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب بات کو سمجھو. میں نے کہا جی فرمائے. کہتے جھگڑا قرآن میں تو نہیں ہے، جھگڑا تو فاتحہ میں ہے. میں نے کہا میں نہیں سمجھا. کہتے جھگڑا قرآن میں نہیں، جھگڑا تو فاتحہ میں ہے. جب امام قرآن پڑھتا ہے تو ہم بھی چپ رہتے ہیں، لیکن جب امام فاتحہ پڑھتا ہے ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہتے قرآن کریم نے یہ کہا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سنا کرو. جب امام قرآن پڑھے ہم بھی چپ رہتے ہیں. میں نے کہا تم تو بولتے ہو فاتحہ نہیں پڑھتے. کہتے ہیں وہ قرآن نہیں ام القرآن ہے، وہ قرآن تھوڑا ہی ہے، وہ تو ام القرآن ہے. قرآن میں یہ تو نہیں ہے کہ جب ام القرآن کو پڑھا جائے تو سنا کرو. اس میں تو یہ جب قرآن کو پڑھا جائے تو سنا کرو. امام قرآن پڑھے ہم بھی سنتے ہیں، جھگڑا تو ام القرآن پر ہے. میں نے کہا تمہارا فاتحہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہتا ہے یہ قرآن نہیں ہے، یہ ام القرآن ہے. میں نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں آدم علیہ السلام کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ آدم انسان ہے یا ابو انسان ہے؟ کہتے یہ انسان ہوں گے تبھی ابو انسان بنے گے. میں نے کہا اماں حوا کے بارے میں تیرا کیا ذہن ہے؟ وہ انسان ہے یا ام الانسان ہے؟ کہتے انسان بنے گی تو تبھی ام الانسان بنے گی. میں نے کہا پتا چلا ام الانسان وہ ہے، پہلے انسان ہو تو پھر ام الانسان بنتی ہے. آدم پہلے انسان ہے پھر ابو الانسان بنے ہیں، تو فاتحہ پہلے قرآن ہے پھر ام القرآن بنی.
اگر یہ قرآن تو قرآن کیسے بنے گا؟ توجہ رکھنا. کہتے ہیں نہیں یہ قرآن نہیں ہے. میں نے کہا اعتراض کر کیوں قرآن نہیں ہے؟ اب میں پہلے اعتراض اٹھانے لگا. جو بند والے دفاع کیسے کرتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے یہ فاتحہ قرآن نہیں ہے. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ اس کے اعتراض کا جواب تم دینا، پھر جواب میں دوں گا. قرآن کریم کے پارے کتنے ہیں؟ بلند آواز سے. تم نے جتنا اونچا کہنا نا تم نے اتنا ہی پھنسنا ہے. تو خوش سے پڑے ہو نا تم نے اسی طرح پھنسنا ہے. قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ پہلا پارہ کہاں سے شروع؟ الف لام میم سے. دوسرا بولتے جاؤ. تیسرا آخری پارہ. پکے رہنا. دیکھو اعتراض ان کا ہے پکا رہنا. قرآن کے پارے کتنے؟ پہلا پارہ بولو نا. دوسرا آخری پارہ. فاتحہ کدھر گئی؟ وہ کہتا ہے فاتحہ قرآن نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن کے پارے 30 ہیں. پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہے. اگر فاتحہ قرآن ہوتی تو کسی پارے کا جز یہ بھی ہوتا نا. اس سے پتا چلا کہ فاتحہ قرآن نہیں ہے. اب پھنس گئے نا؟ بولتے نہیں. پھنس گئے نا آپ؟ دیوبند والے تمہیں نہیں پھنسنے دیں. آدمی پھنستا تب ہے جب وکیل کمزور ہو. نہیں سمجھے؟ کب پھنستا ہے؟ جب وکیل مضبوط ہو. پھر کیسے پھنسنا؟ میں نے کہا توجہ کر. تو نے سوال کیا قرآن کے پارے کتنے؟ ہم نے کہا 30 ہے. تو نے کہا پہلا پارہ. میں نے کہا الف لام میم سے. تو نے کہا آخری پارہ. میں نے کہا میں یتساءلون سے. تو کہتے اگر فاتحہ قرآن ہوتی تو کسی پارے کا جز یہ بھی بنتی. میں نے کہا ایک سوال میں بھی کرتا ہوں. تو بتا قرآن کی صورتیں کتنی ہیں؟ کہتے 114. میں نے کہا پہلی صورت کا نام کیا ہے؟ کہتے فاتحہ. میں نے کہا قرآن نہیں تھا تو پہلی صورت کیسے بنی ہے؟ جب یہ قرآن نہیں تھا تو پہلی صورت کیسے بنی ہے؟ کہتے جی میرا سوال. میں نے کہا میرا سوال. توجہ. وہ کہتے جی میرا سوال. تو میں نے کیا کہا؟ میرا سوال. کبھی تمہیں غیر مقلد ملے سوال کا جواب دینے میں جلدی نہ کیا کرو. اس کے سوال پہ سوال مارو. اس کے سوال پہ ہاں تو میرے اصول کو بنا کے تو دیکھو. سوال نہ کرو. اس کے سوال پہ سوال مارو. دماغ ٹھیک ہو جائے گا. مجھے غیر مقلد کہنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ایک حدیث دکھا دو نبی نے رفع دین سے منع کیا ہے. ہم رفع دین چھوڑ کے حنفی ہو جائیں گے. میں نے کہا تو ایک حدیث دکھا دے نبی نے رفع دین کرنے کا حکم دیا ہے. میں رفع دین شروع کر کے اہل حدیث ہو جاؤں. اور فوراً کہنے لگا غیر مقلد سلپ ہوتا ہے جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتا. مجھے فوراً کہنے لگا او جی نبی پاک نے منع نہیں، نبی پاک نے حکم نہیں دیا، نبی پاک نے کیا تو ہے نا. میں نے کہا نبی پاک نے منع نہیں کیا تو نبی پاک نے چھوڑا تو ہے نا. حکم کے مقابلے میں منع ہے اور کرنے کے مقابلے میں حکم. تو دکھا دے. منع میں دکھاتا ہوں، کرنا تو دکھا دے، چھوڑنا میں دکھاتا ہوں. مجھے کہتا ہے اچھا ایک بات اور بتا دو. میں نے کہا پوچھو. مجھے کہتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رفع دین چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا ہے؟ میں نے کہا تو بتا. جب شروع کیا تو کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. میں نے کہا یہ مجھے نہیں پتا. چھوڑنے کا تجھے نہیں پتا، کرنے کا تجھے نہیں پتا، چھوڑنے کا مجھے نہیں پتا. جب کیا تو کر لیا، جب چھوڑا تو چھوڑ دیا. جب کیا تو کر لیا، جب چھوڑا تو تم اس پر سوال پھینکو. میں نے کہا قرآن کی صورتیں کتنی؟ کہتے 100. میں نے کہا پہلی صورت. کہتے جی فاتحہ. میں نے کہا جب یہ قرآن نہیں تھا تو قرآن کی صورت بنی کیسے ہے؟ کہتے جی میرا سوال. میں نے کیا پوچھا؟ بولو نا. ایک غیر مقلد تقریر کرنے لگا اور تقریر کے دوران کہنے لگا کہ دیکھو سینہ پاک ہے اور زیر ناف جگہ ناپاک ہے. توجہ. سینہ اور زیر ناف جگہ. کہتے پاک جگہ پہ ہاتھ رکھو تو مسلک اہل حدیث بنتا ہے، ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک احناف بنتا ہے. توجہ رکھنا. استغفر اللہ. کیا تو دلیل دینی ہے؟ میں کو خانقاہ پہ گناہوں کی توبہ کرانا پہ. ہم دلیل کی یہ تو عدالت ہے. یہ کیا ہے؟ عدالتوں میں استغفر اللہ نہیں دلائل چلتے ہیں. توجہ. کیا کہتے ہیں؟ سینہ بولو زیر ناف جگہ. پاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک. زیر ناف ناپاک جگہ پہ ہاتھ باندھو تو مسلک. نعرہ لگ گیا مسلک اہل حدیث زندہ باد. میں نے کہا توجہ کر.
اگر سینے پر ہاتھ باندھے تب بھی بایاں نیچے اور دایاں اوپر، اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھے تب بھی بایاں نیچے دایاں، سینے پر باندھو تب بھی دایاں اوپر ہے، اگر ناف کے نیچے باندھو تب بھی دایاں بائیں پر ہے۔ دائیں پر تو اعتراض ہی نہیں ہے، اشکال تو بائیں پر ہے۔ میں کہتا ہوں ناف کے نیچے باندھو، تو کہتے سینے پر باندھو۔ تیرا گلا یہ تھا کہ سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے، دائیں کو تو بائیں پہ رکھنا ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف تو بائیں پر کا، جہاں بایاں ہوگا اوپر دایاں ہوگا، تو تو نے کہا سینے پر باندھو، میں نے کہا ناف کے نیچے باندھو۔ میں نے کہا مجھے بتا یہ بایاں ہاتھ ناپاک جگہ کے لیے ہے یا سینے کے لیے ہے؟ جو تھائی زیر ناف کے لیے، تو نے سینے پہ رکھا کیوں ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ تو تھائی استعمال کے لیے، زیر ناف کے لیے، تو نے اسے کلی کی کیوں ہے؟ بھئی جو پیشاب کے لیے تھا تو منہ میں رکھ لے۔ میں نے کہا جو تھائی زیر ناف کے لیے تو نے سینے پہ باندھا کیوں ہے؟ سوال ہمارا تھا، کیا تو نے ہے۔ اسے کہتے ہیں الٹا چور کو سوال کو ڈانٹے۔ میں نے کہا چل میں تیری دلیل مان لیتا ہوں، تو نے کہا سینہ پاک زیر ناف جگہ ناپاک، اس کو بنیاد بنا کے حنفیت پہ اعتراض تو نے کیا ہے، جواب میں نے دیا ہے۔ اعتراض میں کرتا ہوں، جواب تو دے دے۔ بنیاد تو تیری ہے کہ سینہ پاک ہے، زیر ناف جگہ ناپاک ہے۔ میں نے کہا داڑھی مبارک پاک کو اگر پاک جگہ تک رکھے مسلک احناف بنتا ہے، ناپاک جگہ تک لے کر جائے مسلک اہل حدیث بنتا ہے۔ توجہ، دلیل تیری ہے، ہماری تو نہیں ہے نا، ہم نے تیری دلیل تیرے منہ پہ ماری۔ جیسا سوال کرو گے ویسے ہی جواب دیں گے نا۔ پھر غیر مکلف صبح آئیں گے، وہ جی شیعہ والے من کو روکو، تو تھی چبڑا مار بھی نا۔ جب یہ تم بکواس بازی کرو گے تو ہم نے جواب نہیں دینا، بولتے نہیں، جواب دینا یا نہیں دینا۔ اس لیے پھر میں آپریشن شروع کرتا ہوں نا، پھر پریشان ہوتے۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے ہماری ملاقات تھی جامعہ اسرائیل فیصل آباد۔ مولانا فرمانے لگے میں نے آپ کا بیان سنا ہے، دلائل زبردست تھے، لہجہ بڑا سخت تھا۔ میں نے وضاحت میں پوچھا وہ بیان کس شہر کا تھا؟ عبد الرحمان شہید کا پریشن اس کا نام ہے۔ میں نے کہا کس شہر کا تھا؟ مولانا فرماتے جنگ کا تھا۔ میں نے کہا رائے گنج کا تو نہیں تھا؟ مولانا ہنس پڑے، کہتے میں نے تنقید نہیں کی۔ میں نے کہا میں نے تنقید کا دفاع نہیں کیا، آپ نے بات فرمائی، میں نے وضاحت کی ہے، رائے گنج کا لہجہ اور ہے، جنگ کا لہجہ اور ہے۔ جنگ کا لہجہ رائے گنج بھی ہمارا، جنگ بھی ہمارا۔ میں نے کہا حضرت اس وقت مجھے شاباش دو، مجھے رائے گنج کا لہجہ بھی آتا ہے، مجھے جنگ کا لہجہ بھی آتا ہے۔ میں نے کہا اس وقت مجھے اب شاباش دو، یار کیسا ہمارا آدمی ہے، دیکھو یہ دونوں لہجوں میں بات کرتا ہے، کوئی وہ لہجہ نہیں لیتا کوئی یہ نہیں لیتا۔ میں نے کہا رائے گنج بیان کرو، لہجہ آپ کا ہوگا، جب جنگ کا بیان ہوگا تو لہجہ جنگ کا ہوگا۔ مولانا فرماتے نہیں میں اعتراض نہیں کر رہا، میں نے کہا میں کوئی صفائی نہیں دے رہا، میں نے اس لیے وضاحت کی ہے اگر کسی اور نے آپ کے بارے میں آپ سے پوچھا کہ مولانا الیاس گمن کے بارے میں کیا رائے ہے، یہ جملہ آپ نے فرما دیا نا کہ دلائل تو بڑے اچھے ہیں، لہجہ سخت ہے، اس نے کہنا مولانا طارق جی مولانا الیاس گمن کے خلاف ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ آپ کہیں نہ فرمانا، یہ فرمانا کہ ماشاءاللہ دلائل بھی اچھے ہوتے ہیں اور لہجہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو جیسا اعتراض ہو جواب تو ویسے ہی دیتے ہیں نا، توجہ۔ لیکن میں جواب دے دیتا ہوں، آپ کے ذہن میں نہ آئے جب مولانا نے ان کو سوال تو کر دیا ہے، جواب تو نہیں دیا، جواب ذہن میں رکھے۔ قرآن کریم کا ایک متن ہے، توجہ، قرآن کریم کا ایک متن ہے، ایک قرآن کی شرح ہے، متن کا نام فاتحہ ہے، شرح کا نام 113 صورتیں ہیں جو خدا نے متن میں بیان کیا، 113 میں پھیلا دیا ہے۔ یہ جو ہم نے کہا نا 30 اجزاء ہے، یہ تقسیم اللہ کے نبی کی نہیں ہے، یہ تقسیم بعد والوں کی ہے۔ حفظ قرآن کو یاد اچھی طرح آسانی سے یاد کرانے کے لیے ترتیب یہ بنائی، ادھر فاتحہ رکھ دی، ادھر 113 صورتیں رکھ دی، فاتحہ کو الگ رکھا، 113 کو کیوں الگ رکھا کہ جس نماز میں تم نے سورت پڑھنی ہے فاتحہ تو ہر ایک کے شروع میں ہوگی، فاتحہ بھی ہے، بقرہ بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، آل عمران بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، نساء بھی ہے۔ جب بھی آپ تراویح پڑھو گے ہر رکعت میں فاتحہ ساتھ دوسری صورت ملے گی، تو چونکہ فاتحہ نے ہر صورت کے ساتھ چلنا تھا، فاتحہ الگ رکھ کے 113 کو الگ کیا ہے۔ فاتحہ کو متن کہتے ہیں، 113 کو شرح کہتے ہیں، اور متن کا تعلق ایک صورت سے نہیں بلکہ 113 سے ہوتا ہے، الگ نہیں ہے۔ اس لیے تم الگ سمجھے ہو، میری بات کو سمجھو۔ میں نے کہا اعتراض نمبر 1 دیوبند نے دفاع کیا، اعتراض نمبر 2 ایک بندہ کہنے لگا چلو جی ہم نے یہ تو مان لیا کہ فاتحہ قرآن ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے۔
میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے میرے پاس دلیل موجود ہے۔ میں نے کہا تم دلیل لاؤ۔ دیوبند والے جواب دیں گے اعتراض تیرے ذمے ہے اور دفاع دیوبند والوں کے ذمے ہے۔ کہا جی میرے پاس دلیل یہ ہے، قرآن کریم آپ سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ میں نے کہا پڑھ لیتے ہیں۔ کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایاک نعبد کا معنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین کا معنی تجھ سے عبادت، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ کہتے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتے جب اللہ کا کلام ہے تو جب اللہ تلاوت کرے گا اللہ ایاک نعبد کہے گا، اللہ کس سے عبادت مانگتا ہے؟ جب اللہ ایاک نستعین کہے گا خدا کس سے مدد مانگتا ہے؟ اس سے پتا چلا اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں اللہ کا کلام تو ہے لیکن تو بات سمجھا نہیں ہے۔ کہتے یہ کیا مطلب؟ میں نے کہا بچہ سکول میں داخلہ لیتا ہے، ہیڈ ماسٹر بچے کو کہتا ہے کہ بچہ کبھی تم نے چھٹی لینی ہو، تمہاری یہاں شادی ہو، کبھی خوشی غمی اور بیماری ہو، تو نے درخواست یوں لکھ رہی ہے بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے چچا جان کی شادی ہے، مجھے 2 دن کے لیے چھٹی عنایت فرما دے۔ نیچے نام لکھا محمد عبداللہ، یہ نیچے نام لکھا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا یہ جو درخواست لکھی تو کس نے لکھی؟ کہتے یہ ہیڈ ماسٹر نے لکھی ہے۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا۔ مجھے کہتے کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا ہیڈ ماسٹر نہیں کہہ رہا، بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر۔ اگر ہیڈ ماسٹر لکھتا تو بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر کیوں لکھتا ہے؟ درخواست ہیڈ ماسٹر کی ہے تو پھر بخدمت جناب ہیڈ ماسٹر نہ کہے نا۔ مجھے کہتے نہیں اصل میں درخواست تو ہیڈ ماسٹر کی ہے لیکن ہیڈ ماسٹر کے لیے نہیں ہے بلکہ بچے کے لیے ہے کہ بچے کو سمجھایا کہ جب تو نے درخواست لکھ لی ہے تو یوں لکھ لی ہے۔ میں نے کہا ایاک نعبد بھی کلام اللہ کا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کا کلام بندے کے لیے ہے۔ اللہ کا کلام اللہ کے لیے نہیں، اللہ کا کلام بندے کے لیے۔ جیسے ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں مجھ سے چھٹی لینی ہو تو خدمت جناب کہنا، استاد کہتے ہیں میری عبادت کرنی ہو ایاک نعبد کہنا، مجھ سے مانگنا ہو تو ایاک نستعین کہنا۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جب اعتراض قرآن پر ہو تو دفاع کون کرتا ہے؟ بولیے نا کون کرتا ہے؟ آگے چلیے الف لام میم ذالک الکتاب۔ میں بحمد اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں میں یوں پورے قرآن پہ اعتراض پیش کرتا رہوں گا اور جواب پیش کرتا رہوں گا اور تمہیں اندازہ ہو کہ دیوبند والوں نے دفاع کیسے کیا۔ توجہ الف لام میم ذالک الکتاب، تیرا ایمان تازہ ہوگا۔ میں عقیدے پر بات کرتا ہوں لیکن دفاع اور جواب کے ساتھ کرتا ہوں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ میں نے اسپیڈ کم کر لی ہے، کیوں؟ بات سمجھانے کے لیے۔ میں نے اس سپیڈ میں کی نا تو شاید تمہیں بات سمجھنا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ جس میں کوئی شک۔ عربی زبان میں 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ذالکا، ایک لفظ ھذا۔ توجہ رکھنا، ایک لفظ ذالکا اور ایک لفظ ذالکا کا معنی وہ ہے اور ھذا کا معنی یہ ہے۔ اگر کوئی چیز سامنے ہو تو عربی میں ھذا اور یہ کہتے ہیں، اگر کوئی چیز سامنے نہ ہو تو ذالکا وہ کہتے ہیں، اگر کوئی چیز قریب ہو تو ھذا اور یہ کہتے ہیں، اگر کوئی چیز دور ہو تو پھر ذالکا اور وہ کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ قرآن قریب ہے یا دور؟ بولیے نا، قرآن سامنے ہے یا غائب؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے اللہ آپ کو ذالکا نہیں کہنا چاہیے، آپ کو ھذا کہنا چاہیے۔ جب قرآن سامنے ہے تو ذالکا نہ کہو، ھذا کہو۔ جب قرآن قریب ہے تو ذالکا وہ کی بجائے ھذا یہ کہنا چاہیے۔ مفسرین نے کئی جواب دیے ہیں لیکن جو جواب میں دینے لگا ذرا اس جواب پہ توجہ کرنا۔ بھئی ایک قرآن وہ تھا جو اللہ نے نبی کو دیا ہے اور قرآن وہ ہے جو نبی نے صحابہ کو دیا ہے اور قرآن وہ ہے جو صحابہ نے آگے امت کو دیا ہے۔ جو قرآن اللہ نے نبی کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، جو نبی نے صحابہ کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، اور جو صحابہ نے آگے امت کو دیا وہ لکھا ہوا تھا۔ منکر صحابہ کہتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن نبی کو بغیر لکھے دیا، نبی نے صحابہ کو بغیر لکھے دیا تو صحابہ نے کر کیوں دیا؟ صحابہ نے بدل دیا ہے۔ سوال سمجھے؟ صحابہ نے بدل دیا ہے۔ اللہ نے نبی کو قرآن دیا تو لکھا ہوا تھا؟ بولو، نبی نے صحابہ کو دیا تو لکھا ہوا تھا، پڑھ کے سنا دیا۔ اور جو صحابہ نے ہمیں دیا یہ کہتے ہیں ہمیں اس قرآن میں شک نہیں ہے جو رب نے نبی کو دیا، مجھے اس میں شک نہیں ہے
جو نبی نے اصحاب کو دیا مجھے اس میں شک نہیں ہے، جو اصحاب نبی نے اصحاب کو دیا میں تو شک اس میں کرتا ہوں جو صحابہ نے ہمیں دیا، پتہ نہیں وہ اصلی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا اس کا جواب خدا نے ذالک الکتاب میں دیا ہے۔ توجہ رکھنا، خدا نے بتا دیا کہ وہ قرآن جو رب نے نبی کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، جس طرح وہ لاری بافی ہے۔ جو نبی نے صحابہ کو دیا وہ لکھا ہوا نہیں تھا، جس طرح وہ لاری بافی ہے۔ کتاب اسے کہتے ہیں جو لکھا جائے، فرمایا ذالک کا وہ قرآن جو صدیق لکھوائے گا وہ بھی لاری بافی ہے، وہ قرآن جو معاویہ لکھائے گا وہ بھی لاری با توجہ وہ بھی لاری بافی ہے۔ تو میں یوں نہیں سمجھ آئے گا، پھر میں یوں کہتا ہوں لفظ تین بولتے ہیں، کبھی کلام کہتے ہیں کلام اللہ ہے، کبھی قرآن کہتے ہیں قرآن مجید ہے، اور کبھی کتاب کہتے ہیں کتاب مقدس ہے۔ سائیوال کے سنی کبھی تو نے غور کیا ہے یہ تین لفظ کیوں بولتے ہیں؟ جب اللہ تکلم کرے تو کلام کہتے ہیں، جب حضور تلاوت کرے تو قرآن کہتے ہیں، اور جب معاویہ لکھے تو کتاب کہتے ہیں۔ جب اللہ تکلم کرے تو پھر بولو نا، تم نے کہا ہم نے رات دینی ہے، تو کیسے رات؟ سو کر تو رات نہیں ہوتی، اگر سو کر رات گزارنی ہے تو پھر آپ بھی سوئے میں بھی تو قائد میں نہیں ہوں بھائی، جو بات غلط ہے سو غلط ہے۔ ہاں میں جھوٹ نہیں بولتا، ہم آپ کے کارکن ہیں۔ قائد مولانا فضل الرحمان، بولو قائد کون ہے؟ بولو نا کون ہے؟ مولانا سلیم اللہ خان قائد ہے۔ کون ہے؟ مولانا سلیم اللہ خان ہمارے قائد ہے۔ مولانا فضل الرحمان بولو، مولانا سمیع اللہ ہمارے قائد ہیں۔ رائے گنج کے بزرگ مولانا لدھیانوی ہمارے قائد ہیں۔ ہم قائد نہیں، ہم کارکن ہیں، ہم قیادت سے کہتے ہیں ہمیں لڑنے دو۔ نہیں سمجھے؟ جرنیل کو چاہیے کہ سپاہی کو لڑنے دے، قیادت تمہاری، کارکن ہم ہیں، ہمیں لڑنے دو، ہم تمہاری قیادت کو سلام کرتے ہیں۔ جو قائد ہے اس کو قائد مت کہو بھائی، ہم کارکن ہیں، ہمیں فخر ہے، اللہ نے اکابر کی جوتیاں اٹھانے والا رکھے۔ میں غلط بات کی تردید کرتا ہوں، صحیح بات کی تائید کرتا ہوں۔ مجھے قائد اعلی سنت لکھے نا، میں کہتا ہوں مت لکھو بھائی، میں قائد نہیں ہوں، ہمیں ورکر لکھو۔ ہاں میری جماعت کا میں قائد ہوں، قائد اتحاد اہل سنت کو کوئی غلط بات نہیں، کیونکہ میری جماعت ہے۔ جماعت کا قائد ہونا اور بات ہوتا ہے، اور مسلک کا قائد ہونا اور بات ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے توجہ، ٹھیک ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے۔ میں اپنے جلسوں میں نعرے لگواتا نہیں ہوں، اور اب کبھی کبھی چوپ ہوتے ہو کہ آپ سو رہے ہیں چلو نعرہ لگ جائے۔ کیوں؟ خطیب چاہتا ہے نعرہ لگے، وکیل چاہتا ہے نعرہ نہ لگے۔ خطیب کو شور چاہیے، وکیل کو خاموشی چاہیے، لیکن اتنی خاموشی نہ ہو کہ سونا شروع کر دے، اتنی بھی خاموشی نہ ہونا۔ توجہ رکھنا، میں بات سمجھا رہا تھا، جب اللہ تکلم کرے تو پھر بولو، جب نبی بولے تو پھر، اور جب حضرت معاویہ لکھے تو پھر بولو، پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر کتاب کہتے ہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو میں نے تکلم کیا لا ریب فیہ ہے، جو میرے محمد نے پڑھا فیضا قرآن فاتبع قرآن، یہ بھی لا ریب فیہ ہے، اور جس کو معاویہ لکھے وہ بھی لا ریب فیہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں نے کہا اعتراض قرآن پر ہے، دفاع دیوبند والوں نے کیا ہے۔ توجہ رکھنا، میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں، میں نے آپ کو گزارش کی ہے انشاءاللہ ہماری ان باتوں نے ختم نہیں ہونا، سونا آپ نہیں ہے۔ توجہ، انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، دلیل پہ توجہ رکھنا۔ قرآن کریم نے کہا کہ انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے کہا جی تورات کو بدل دیا گیا، انجیل کو بدل دیا گیا، زبور کو بدل دیا گیا، قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ توجہ رکھنا، ہم نے دلیل کیا دی ہے؟ انا نحن نزلنا ذکر وانا لہ لحافظون، کہ دیکھو یہ جو قرآن کریم ہے اللہ کہتے ہیں نازل میں نے کیا، حفاظت بھی میں کروں گا، اور جس کی حفاظت خدا کرے اسے بدل کوئی نہیں سکتا۔ نصارہ کا، یہود کا اعتراض آ گیا کہ تم نے کیسے کہہ دیا یہ آیت قرآن کے بارے میں ہے، ہم نہیں مانتے، یہ آیت تورات کے بارے میں بھی ہے، انجیل کے بارے میں بھی ہے، زبور کے بارے میں بھی ہے، اور قرآن کے بارے میں بھی ہے۔ نہ تورات بدلی ہے، نہ انجیل بدلی، نہ قرآن بدلا ہے۔ ہم نے کہا دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن یہ تو نہیں کہتا انا نحن نزلنا القرآن وانا لہ لحافظون، قرآن نے تو یوں کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو ذکر قرآن کو بھی کہتے ہیں، تورات کو بھی کہتے ہیں، ذکر قرآن کو کہتے ہیں، انجیل کو بھی کہتے ہیں، ذکر قرآن کو کہتے ہیں، تو زبور کو بھی کہتے ہیں۔ یہ دلیل تمہاری تو نہیں ہے، یہ تو دلیل تورات کے معبود ہونے کی بھی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی بول پڑے، فرمایا
نہیں یہ دلیل تمہاری نہیں ہے، یہ دلیل ہماری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے خدا نے انزلنا نہیں، خدا نے نزل نہ کہا ہے۔ جو چیز ایک بار اترے اسے انزلنا کہتے ہیں، جو تھوڑی تھوڑی اترے اسے نزل نہ کہتے ہیں۔ ایک لفظ انزال ہے، انزل ينزل انزالا، ایک لفظ تنزیل ہے، نزل ينزل تنزیلا۔ یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جو تدریجاً تھوڑی تھوڑی اترے اس کو تنزیل کہتے ہیں، اور جو یک بار نازل ہو اسے انزال کہتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا انا نحن انزلنا، کہتے ہیں نزلنا۔ تو رات ایک بار اتری ہے، انجیل ایک بار اتری ہے، زبور اکٹھی اتری، قرآن تھوڑا تھوڑا اترا ہے۔ اس لیے یہ ذکر سے مراد قرآن ہے، انجیل نہیں ہے، قرآن ہے، تورات نہیں ہے، قرآن ہے، زبور نہیں ہے۔ پھر سوال آ گیا، توجہ، پھر سوال آ گیا۔ سوال کیا تھا کہ تم نے کہا جی قرآن کریم ایک بار نہیں اترا، نزل نہ کہا۔ ہم قرآن سے تمہیں دکھاتے ہیں خدا نے قرآن کے بارے میں انزل نہ کہا۔ ہم نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتے ہیں انا انزلناہ، بولو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو یہ تو قرآن نے انزلنا کہہ دیا، تو تمہاری نزلنا کی دلیل تو ٹوٹ گئی ہے۔ جو بند والا کہتے ہیں نہیں نہیں میری دلیل نہیں ٹوٹے گی، تیرے اعتراض ختم ہو جائیں گے، دلیل باقی رہے گی۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ ہم نے کہا قرآن دو بار اترا ہے، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، آسمان دنیا سے میرے پیغمبر کے سینے پہ۔ نمبر ایک، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ، آسمان دنیا سے میرے پیغمبر کے سینے پہ۔ انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا جو ایک بار اترا ہے، اور نزلنا آسمان دنیا سے پیغمبر کا سینہ جو 23 سال میں اترا ہے۔ انزلنا سے مراد اور ہے، نزلنا سے مراد اور ہے۔ اور اعتراض کرو، میں نے کہا تم اعتراض کرو، دفاع دیوبند والے کریں گے۔ چلیے میں 5 اور آخری مثال دیتا ہوں، پھر اگلا عنوان شروع کرتے ہیں۔ میں نے قیاس کیا تھا، توجہ، دیوبند والے دفاع کرتے ہیں، قرآن کریم میں ہے لو انزلنا ھذا القرآن، توجہ، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتارتے پہاڑ ٹکڑوں میں پھٹ جاتا۔ اگر قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے پہاڑ ٹکڑوں میں پھٹ جاتا، ذروں میں بکھر جاتا۔ اتنا قرآن بوجھ والا ہے۔ اس پر اعتراض ہے، اللہ اگر قرآن اتنا بوجھ والا ہے، ہم نے جامعہ رشیدیہ سائیوال کے 10 سالہ بچے کو دیکھا ہے، اس کے سینے پہ قرآن محفوظ ہے، اس کا سینہ تو نہیں پھٹا، ہم کیسے مان لیں؟ پہاڑ پھٹ جاتا۔ ہم نے رشیدیہ کے بنات کے مدرسے کو دیکھا، اس میں 7 سال کی بچی ملی ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ توجہ رکھنا، اگر یہ قرآن اتنا بوجھ والا تھا، اس بچی کا سینہ تو نہیں پھٹا، ہم کیسے مان لیں؟ قرآن کے اترنے پہ پہاڑ پھٹ جاتا۔ اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر میں قرآن پہاڑ پہ اتارتا پہاڑ کے ٹکڑے ہو جاتے، لیکن میں نے محمد کے سینے پہ اتارا ہے۔ اللہ اگر یہ قرآن بوجھ والا تو جامعہ رشیدیہ کے 10 سال کے بچے کا سینہ کیوں نہیں پھٹا؟ اور اگر اتنا ہلکا ہے اس کو بچے نے اٹھا لیا، پہاڑ کے ٹکڑے کیوں ہوتے ہیں؟ قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کا 40 سالہ محتمم عجیب الہامی جواب دیتا ہے۔ قاری طیب فرمانے لگے تم آسمان کو دیکھو، آسمان پہ سورج بھی ہے، آسمان پہ چاند بھی ہے۔ سورج کو منیر کہتے ہیں، چاند کو مستنیر کہتے ہیں۔ سورج روشنی دیتا ہے اور چاند روشنی لیتا ہے۔ اگر تم دوپہر کے 12 بجے جون کے مہینے میں سورج کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھو، آنکھ جواب دے جاتی ہے۔ اگر تم سورج کی طرف، اگر سورج کے سامنے قمیص اتار کے بیٹھ جاؤ گے تمہارا بدن جواب دے جائے گا۔ لیکن 14ویں کی رات کو چاند نکل آئے، تم چاند کو دیکھو گے تو دیکھنے میں مزہ آئے گا۔ اگر تم چاند کے سامنے بیٹھو گے تمہارے وجود کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سورج کی روشنی اپنی ہے، چاند سورج سے لیتا ہے۔ سورج کی حرارت اپنی ہے، چاند سورج سے لیتا ہے۔ لیکن سورج جلال والا تھا، اس کی روشنی جلال والی ہے۔ اگر سورج کو دیکھ تو جلال والا، اس کی حرارت تپش بھی جلال والی ہے۔ اور چاند کو دیکھو تو جمال والا، اس کی روشنی بھی جمال والی ہے۔ جب سورج جلالی تھا روشنی جلالی ہے، آنکھ جواب دے گئی ہے۔ سورج جلالی ہے، اس کی تپش بھی جلالی ہے، وجود جواب دے گیا ہے۔ لیکن جب سورج کی جلالی روشنی چاند کے جمال سے گزری ہے تو دیکھنے میں مزہ آیا۔ سورج میں تھی ضیاء کہتے ہیں،
چاند میں آئی تو نور کہتے ہیں. ارے جب سورج کی جلالی کپڑ چاند کے جمال سے گزری ہے تو اس کو سہنے میں لطف آیا ہے. جب سورج میں تھی حرارت کہتے ہیں, جب چاند میں آئی تو فروخت کہتے ہیں. پر میں سورج جلال والا, چاند جمال والا ہے. جب جلالی روشنی ڈائریکٹ آئے آنکھ جواب دے جاتی ہے, جب جلالی کپڑ ڈائریکٹ آئے وجود جواب دے جاتا ہے. لیکن جب چاند کے جمال سے گزر کر آئے تو روشنی دیکھنے میں مزہ ہے, ٹھنڈک سہنے میں مزہ ہے. میرا اللہ جلال والا ہے, میرا محمد جمال والا ہے. اللہ جلالی کلام کو اگر پہاڑ پہ اتار دیتے پہاڑ ٹکڑوں میں بٹ جاتا. خدا نے جلالی کلام کو پہلے محمد کے جمالی سینے پہ اتارا ہے, پھر محمد کی جمالی زبان سے باہر نکالا ہے. تو وہ قرآن جس کو پہاڑ نہیں اٹھا سکتا تھا, میرے محمد کے جمال کی برکت ہے. رشیدیہ کا 10 سالہ بچہ اٹھا رہا ہے. اعتراض رہ جاتا ہے. اللہ کون ہے؟ جلال والا. ہمارے نبی کون ہے؟ بولو نا, اللہ کون ہے اور نبی؟ اس پہ ایک نکتی پیش کروں, بولو نا. ہم نکتہ نہیں نکتی بناتے ہیں. کیا پیش کروں؟ نکتی. آپ نے شیخ الحدیث کو دیکھا, استاد الحدیث کو دیکھو تو بچہ دوڑ کے جاتا ہے, مانوس ہوتا ہے. اور حفظ کی کلاس کے قاری کو دیکھو تو بچہ ڈر جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ ہمارے ساتھ ایسے ہوتا تھا, آپ کا ہمیں نہیں پتا. استاد الحدیث کو دیکھو تو بچہ مانوس ہوتا ہے. توجہ. اور یہ 10 سگا کے حفظ کے قاری کو دیکھو تو بچہ, استاد الحدیث کا کمال نہیں ہے. توجہ رکھو, استاد الحدیث کا کمال نہیں ہے اور قاری میں نقص نہیں ہے. استاد الحدیث پہ کلام جمالی کا اثر ہے. نہیں سمجھے؟ اللہ جلال والے, کلام جلال والا, نبی جمال والا, تو کلام بھی استاد الحدیث پہ کلام جمالی کا اثر ہے, استاد القرآن پہ کلام جلالی کا اثر ہے. نہ اس کا کمال ہے نہ اس میں نقص ہے. پہلے قاری پریشان ہو کے پتہ ساڑی سردی آئی نہ بھائی نا, ہم تو تمہارے حق میں جو کام قاری صاحب کرتے ہیں وہ تو عام بندے کے بس میں نہیں ہے. یہ تو ان کی محنت ہے کہ ہم اس مقام پر پہنچے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ کلام جلالی اور یہ کلام. توجہ, میں نے کتنے اس کے اعتراض پہلے پیش کیے؟ 5. جب اعتراض قرآن پر ہے تو جواب کون دیتے ہیں؟ بولو نا. میں چلتا رہوں؟ یہ نہیں کہ آپ اٹھتے رہے اور میں چلتا رہوں. ایسے تو نہیں ہے کہ آپ اٹھ جائیں اور میں چل جاؤں. تھوڑی دیر بعد اسٹیج سے کس کے نہ شروع ہو جائے, دیکھو تو میں اکیلا رہ جاؤں. توجہ. کہتے ہیں کہ مولوی صاحب تردید کر رہے تھے تو ان کے بیان میں ایک اٹھا, دوسرا اٹھا, تیسرا اٹھا, سارے اٹھ گئے, ایک بندہ رہ گیا. مولوی صاحب بڑے خوش, چلو ایک تو سننا ہے نا. بعد میں پوچھا بھی میرا بیان پسند آیا؟ کہتے جی نہیں. کہا تو بیٹھا کیوں تھا؟ کہتے کرسی میرے گھر سے لائے تھے. آپ تقریر سے جاتے تو میں کرسی اٹھاتا نا, میں اس لیے بیٹھا ہوا. ایک وقت تک مولوی صاحب بیان فرما رہے تھے اور ان کی داڑھی مکمل نہیں صرف یہاں پر تھی اور سامنے بیٹھا بندہ رو رہا تھا. مولوی صاحب جوش میں تقریر کرتے رہے, چلو کوئی ایک تو روتا ہے نا. بیان کے بعد کسی سے پوچھا اپنی تعریف کرانے کے لیے, آج ہمارا بیان کیسا لگا؟ اس نے کہا مجھے تو سمجھ بھی نہیں آیا. تو روتا کیوں تھا؟ وہ گجر تھا. کہتا جب تھاروں کو دیکھو ہمارا بکرا یاد آئے. میں تو اس لیے رو رہا تھا. مولوی صاحب مجھے میری تقریر پہ رو رہا ہے. سمجھ آئی بات؟ چلو کوئی تو آسان. میں کہہ یہ رہا تھا, چلے میں بات سمیٹتا ہوں. اور جب اعتراض حدیث پر ہو تو دفاع کون کرتا ہے؟ بولو نا, کون کرتا ہے؟ میں جواب دینے لگا ہوں. 2-3 اعتراض سے لیتے ہیں, جواب دینے لگا ہوں. بعض لوگوں نے کہا یہ اس حدیث کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا نا, حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے, تجھے نظر آتی ہے حدیث قرآن کے خلاف, لیکن تجھے, اور جب نظر آئے تو اہل نظر سے نظر کا علاج کراؤ, پھر تمہیں قرآن کے خلاف نظر نہیں آئی. توجہ رکھنا, حدیث آ گئی. ایک بیان مولانا طارق جمیل صاحب نے کیا, میں نے دفاع تبلیغ جماعت کا بہت کیا. اتنا جماعت والوں نے دفاع نہیں کیا جتنا دفاع میں نے تبلیغ جماعت کا کیا. اللہ اس کو قبول فرما لے. مجھے ایک ساتھی کہتے کی ملے ہے؟ میں نے کہا ملے گا تو جنت میں, دنیا میں یہ ملا کہ مفتی زین العابدین کی بیٹی مل گئی تھی. میری شادی تیسری عمر سے ہوئی ہے تو اور پھر کیا ملنا ہے؟ جیسی نیکی ہو ویسے صلہ ہوتا ہے. جن کا دفاع ہے ان کا نکاح ہے.
بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ دفاع ہم نے فضائل اعمال کا کیا ہے، نکاح حضرت شیخ کے بیٹے مولانا طلحہ نے پڑھایا، بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ اور یہ تیسرا نکاح ہے۔ نیاز قاضی صاحب سے کہتا دیکھ لو ہمارے وجود پہ کوئی تھکاوٹ نظر آ رہی ہے، اور میرا فجر کے بعد یہ چوتھا جلسہ ہے، اور میں صبح رحیمیہ خان سے چلا ہوں، رستے میں 3 جلسے کر کے پھر چوتھے جلسے پر آیا ہوں، میں بالکل تازہ دم ہوں، کوئی بھی ہمدلہ تھکاوٹ کے اثار بھی نہیں، میں نے کوئی شاہ کو مرغا نہیں کھایا، کوئی بکرا نہیں کھایا، کوئی چھترا نہیں کھایا، کوئی تقاضا بھی نہیں ہے، دوپہر کو کھانا کھایا اور بالکل تازہ دم بیٹھے ہیں۔ یہ میرے اکابر کے دفاع کا صدقہ ہے۔ اللہ کی قسم میں تمہیں یہ کیسے بات بتاؤں کہ اکابر کے ساتھ رہنے سے ملتا کیا ہے؟ اپنے بزرگوں کو کبھی نہ چھوڑنا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب تھوڑا سا مجمع لگ جائے ہم اکابر کو بھونکنا شروع کرتے ہیں، ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے۔ مجمع زیادہ لگ جائے، جس درسگاہ میں تو نے پڑھا ہے اس درسگاہ کے خلاف کبھی نہ بولنا۔ کہتے کیا 2 طالب علم ہیں، مجھے تو 1000 سنتے ہیں، نہ یہ کبھی نہ بننا۔ میرا عنوان یہ نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہیں، حضور علیہ سے واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا؟ حضور نے فرمایا 50 نمازیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کچھ کم کرا لو، یہ نہیں پڑھیں گے۔ حضور کے واپس آئے، کتنی رہ گئی؟ 45۔ کہا جی کچھ کم کرا لو، یہ نہیں پڑھیں گے۔ حضور کے واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی رہ گئی؟ 40۔ کہا کچھ کم کرا لے، یہ نہیں پڑھیں گے۔ توجہ رکھنا، آخر میں کتنی رہ گئی؟ بولو نا کتنی رہ گئی؟ علم کس کا زیادہ، حضور پاک کا یا موسیٰ علیہ السلام کا؟ بولتے جاؤ نا۔ مقام کس کا زیادہ، حضور پاک کا یا موسیٰ علیہ السلام کا؟ اچھا یہ بتاؤ امت اور مجمع زیادہ کس کا، حضور پاک کا یا موسیٰ علیہ السلام کا؟ لیکن مشورہ کس نے دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ یہ مشورہ علم کی بنیاد پہ نہیں، تجربے کی بنیاد پہ تھا۔ اللہ کے نبی نے موسیٰ سے مشورہ لیا، کام ہمارا بنا ہے۔ خطیب سٹیج والے مشورے ان سے لیں گے تو سٹیج سجتا رہے گا، کبھی برباد نہیں ہوگا۔ میں یہ بات تمہیں کیسے رونا رہا ہوں؟ اپنے اکابر کے خلاف کبھی نہ بکنا، کوئی بات نہ سمجھ آئے اپنی عقل پہ ماتم کر لینا، بزرگوں کے خلاف نہ بولنا، ان کی کیا حیثیت ہے جو میں سمجھوں یہ وہ نہیں سمجھے۔ اللہ میں اپنے اکابر کے ساتھ رکھے۔ خیر میں بات درمیان میں آ گئی، مولانا نے ایک بیان میں فرما دیا اللہ نے اپنے پیغمبر کو عرش پہ بلا کے اپنے نبی سے باتیں کی ہیں۔ اس پہ غیر مقلد مولوی نے تقریر کر دی اور وہ کہنے لگا کہ یہ چیز جو تم نے حدیث پڑھی ہے ان محمد قد رآہ، خود حضور نے فرمایا رأیت النور العظم، یہ جو تم نے کہا کہ نبی نے خدا کو دیکھا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہتے یہ آیت قرآن کے خلاف ہے، قرآن کریم، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں ہے لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبیر، کوئی آنکھ بھی خدا کو نہیں دیکھ سکتی، خدا ساری آنکھوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ جو تم نے کہا حضور کی آنکھ نے خدا کو دیکھا ہے، یہ جو کہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا تو نے مان لینی ہے؟ کہتے نہیں ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا خدا تجھے ہدایت دے، ہدایت کے بعد جنت میں جگہ دے، بغیر ہدایت کے بندہ جنت میں جا نہیں سکتا۔ جب تو جنت میں جائے گا تو جنت میں جا کے خدا کا دیدار کرے گا۔ کہتے جی الحمدللہ میں جنت میں جا کے خدا کا دیدار کروں گا۔ میں نے کہا کس آیت میں لکھا ہے؟ کہتے آیت میں تو نہیں حدیث میں لکھا ہے۔ میں نے کہا یہ حدیث تو قرآن کے خلاف ہے۔ جب قرآن کہتے کوئی آنکھ خدا کو دیکھ نہیں سکتی تو جنت میں جا کے کیسے دیکھے گا؟ مولانا صاحب فوراً فرمانے لگے کہ یہ جو قرآن میں لکھا ہے کوئی آنکھ خدا کو نہیں، کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی، یہ جو جنت کے بارے میں نہیں، یہ تو زمین کے بارے میں ہے۔ زمین پہ رہتے ہوئے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، میں تو جنت میں دیکھوں گا۔ میں نے کہا مولانا نے کب یہ بات کہی ہے؟ نبی نے زمین پہ دیکھا ہے، وہ بھی تو یہ بات کہتے ہیں ہمارے نبی نے عرش پہ جا کے دیکھا ہے۔ ہمارے نبی نے عرش پہ تو جنت میں جا کے دیکھے، قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ میرا نبی عرش پہ جا کے دیکھے تو پھر یہ قرآن کے خلاف کیسے ہے؟ اب دیکھو اس نے حدیث کو قرآن کے خلاف کہا۔ دیوبند والے کہتے ہیں قرآن بھی ٹھیک ہے اور حدیث بھی ٹھیک ہے۔ بات ہے تو میں پھر کہہ دوں، غیر مقلد اسی پہ کہنے لگا حضور عرش پہ گئے تھے۔ میں نے کہا بالکل گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے۔ کہتے پھر ہمارا عقیدہ مان لو نا، اللہ عرش پہ رہتا ہے۔ میں نے کہا تمہارا عقیدہ کیوں مان لے؟ کہتے کہ حضور اللہ عرش پہ نہیں تھے، حضور عرش پہ کیوں گئے ہیں؟ میں نے کہا تیری بات تو مان لے، اللہ عرش پہ ہے، دلیل کیا ہے؟ خدا نے نبی کو عرش پہ بلایا ہے۔ تو پھر کوئی بندہ اور کہہ دے گا خدا تو کوہ طور پہ رہتا ہے، ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا گفتگو کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے طور پہ بلایا۔ اگر خدا کوہ طور پہ نہیں ہے تو موسیٰ کو کیوں بلایا ہے؟ تو کیا جواب دے گا؟ میں نے کہا سہیوال کا بندہ کہہ دے گا خدا جامع رشیدیہ کی مسجد میں رہتا ہے، ہم پوچھیں گے تیری دلیل کیا ہے؟ کہتے جب اللہ سے بات کرنی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں جاتا ہوں۔ جب خدا مسجد میں نہیں ہے تو بات میں کس سے کرنے کے لیے گیا ہو؟ تو کیا جواب دے گا؟ کہتے یہ بات بڑی معقول ہے۔ میں نے کہا پھر دیوبند کا عقیدہ سمجھ۔ دیوبند والے کہتے ہیں
خدا ہر جگہ پہ رہتا ہے، لیکن گفتگو کس بندے سے کہا کرنی ہے، بندے کی حیثیت کے مطابق اللہ جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر بندہ ملک تو جیسا ہے انتخاب رشیدیہ کی مسجد کا ہے، بندہ موسیٰ کلیم جیسا ہے انتخاب طور سینا کا ہے، بندہ محمد حبیب جیسا ہے انتخاب عرش معلا کا۔ میں نے کہا تیرا عقیدہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ بزرگ کو اٹھاؤ بھائی، نہ بھائی یہ کیا ہوا تھا، فرنٹ سیٹ اور پھر سونا۔ لیکن یاد رکھو ہم ڈانٹتے نہیں ہیں، میں کئی بار کہتا ہوں ہمارے بیان میں کچھ ہو جائے ہم کبھی نہیں ڈانٹتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا خانقاہوں سے تعلق ہے، خطیب ہو خانقاہ سے جڑے کبھی بگڑتا نہیں ہے، لیکن خانقاہ سے جڑے جیسے جڑنے کا حق ہے، اپنے مفادات کے لیے نہیں۔ بعض لوگ بیعت کرتے ہیں کہ پتہ چلے بہت بڑے پیر کا مرید ہے، نہ خانقاہ سے رگڑا لگوائے پھر کبھی بگڑتا نہیں ہے۔ ہمارے شیخ حکیم اختر دامت برکاتہ فرماتے ہیں، توجہ رکھنا، فرمایا کہ مجلس میں سو جائے نا بیان میں ڈانٹا نہ کرو، کیوں؟ علمی مجلس کی مثال تو ماں کی گود کی ہے، بچہ گلی میں کرکٹ کھیلتا نہیں سوتا، ماں کی گود میں سو جاتا ہے، کبھی ماں نے ڈانٹا ہے؟ نبی نہیں ڈانٹتی، کیوں؟ ماں سوچتی ہے کہ کرکٹ میں سکون نہیں ہے، میری گود میں سکون ہے۔ میں کراچی یا حضرت کو میں دبا رہا تھا، میں نے کہا حضرت آپ کے جملے پر میں نے حاشیے جو رائے بتاؤں، فرمایا بتاؤ۔ میں نے کہا جی ماں بچے کو ڈانٹتی تو نہیں ہے، لیکن ماں ایک جملہ کہتی ہے کہ بیٹا دودھ پی لو پھر سو جانا۔ کیا کہتی بیٹا دودھ پی لو؟ میں نے کہا جی ہمارے مجمع کو سو جائے حضرت میں ڈانٹتا تو نہیں ہوں، میں کہتا ہوں بھی تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا۔ یہ کوئی ساتھ بندہ سویا ہو نا، آپ نے کیا کہنا ہے؟ تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا، ایسے ہے۔ اور دودھ اور علم کی آپس بڑی مشابہت ہے، اگر علم چاہیے تو رب زدنی علما، اور دودھ چاہیے تو بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ اگر خواب میں دودھ دیکھے تو تعبیر علم ہے نا، تو میں نے کہا ہم یہ تو نہیں ڈانٹتے نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں بھی تھوڑا سا دودھ پی لو پھر سو جانا۔ اور ہم جو کہ دیہات کے مولوی ہیں، دیہات کا دودھ بہت خالص ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ دیوبند کا علم بہت خالص ہوتا ہے یا نہیں؟ اور اس میں خوبی کیا ہے؟ جس بندے نے کبھی خالص دودھ نہ پیا ہو پہلی بار پیے اس کے پیٹ میں گڑگڑ ہوتی ہے نا، اور جس بندے نے پہلی بار خالص مسئلہ سنا ہو اس کی زبان پہ گڑگڑ ہوتی ہے۔ 2-3 مرتبہ خالص دودھ پیے پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، 2-3 مرتبہ خالص مسئلہ سنے دماغ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے بیان کے بعد آپ اگر خسر کل سنیں تو آپ نے کیا سمجھنا ہے؟ بھئی یہ مریض ہے، اس نے کبھی خالص دودھ پیا نہیں ہے، پہلی بار پیا ہے، کبھی خالص مسئلہ سنا نہیں، پہلی بار سنا ہے، تو 2-4 مرتبہ تو گڑبڑ ہوگی نا، تو جب 2-4 رشیدیہ کے جلسوں میں آئیں گے اس کی زبان ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور آپ یقین فرمائیں میں کسی جگہ پر جب پہلی بار جاتا ہوں نا بہت طوفان مچتا ہے، جب 2-3 مرتبہ جاتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جس بندے نے کبھی تھپڑ کھایا ہی نہ ہو اس کو مارو درد بہت ہوتی ہے، جب کھانے کا عادی بن جائے پھر اس کو مزہ آتا ہے، پھر اس کے بغیر اس کو سکون بھی نہیں آتا۔ اس لیے ان کو کبھی نہ کبھی آپ کچھ نہ کوئی ڈوز دیتے رہے، ان کا دماغ بالکل ٹھیک رہے گا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا جب اعتراض حدیث پر ہو تو دفاع کون کرتا ہے؟ بولو نا کون کرتا ہے؟ چلے اس حوالے سے آخری بات بناتا ہوں، آخری توجہ رکھنا۔ ایک بندہ کہتے ہیں، دیوبند والے کہتے ہیں کہ جی اللہ نے پیغمبر کی وجہ سے اس پوری کائنات کو بنایا، حضور کی وجہ سے انسان کو پیدا کیا، ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے حضور کی وجہ سے پیدا کیا؟ میں نے کہا حدیث مبارک میں ہے۔ کون سی حدیث میں ہے؟ میں نے کہا مستدرک الصحیحین میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا محمد لما خلقت، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے میرے آدم اگر میں نے حضور کو پیدا نہ کرنا ہوتا، اے آدم میں تجھے توجہ رکھنا، اے آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ میں نے کہا یہ تو دلیل ہے حضور سبب تخلیق کائنات ہے، نبی کی وجہ سے پیدا کیا۔ اب اللہ نے آسمان و ہوا کو کیوں پیدا کیا؟ تجھے بنانا تھا۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور تجھے کیسے پیدا کیا؟ تیرے والدین جو بنے ہیں والدین کو کیسے پیدا کیا؟ حضرت آدم کو جو پیدا کیا، آدم اسلام کو کیوں پیدا کیا؟ حضور کو جو پیدا کرنا تھا۔ میں نے کہا توجہ رکھنا، حدیث مبارک سے ثابت ہے اس انسان کے پیدا ہونے کا سبب اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے۔ کہتے ہیں میں اس حدیث کو نہیں مانتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں یہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں آیت ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان کو پیدا کیا تاکہ عبادت کرے۔ آپ کہتے ہیں پیدا کیا کیونکہ میں نے حضور کو پیدا کرنا تھا، تو حدیث قرآن کے خلاف ہوگی۔ میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا قرآن کے خلاف حدیث نہیں ہے لیکن تو سمجھا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا علمی بحث اگر میں علت معلوم کی کروں گا تجھے سمجھ نہیں آنی۔ میں مثال دے کر بات کہتا ہوں، ابھی میں نے یار شیعہ میں بیان کیا، میرے بیان کے بعد کوئی نوجوان مثال کے طور پہ کسی بچے کو پکڑ لے اور اس سے پوچھ کے پوچھے بتاؤ تمہارے اس شہر میں رشیدیہ میں آج مولانا لیاقت عمر کیوں آئے تھے؟ یہ بچہ کہتا ہے تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، تمہیں نہیں پتا؟ اور مجھ سے پوچھا جی آپ کیوں آئے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس لیے آیا کہ مجھے مولانا کلیم اللہ نے دعوت دی ہے، میں اس لیے آیا مجھے قاری سعید نے دعوت دی ہے، میں اس لیے آیا کہ مجھے یہاں جامعہ رشیدیہ کی انتظامیہ نے دعوت دی ہے۔ کہتے ہیں لو مولانا گمن بات اور کہتا ہے
اور یہ بچہ بات اور کہتا ہے. ہم نے اس سے پوچھا کیوں آئے؟ یہ کہتے تقریر کے لیے آئے. ان سے پوچھا کیوں آئے؟ کہتے ہیں میزبان نے دعوت دی کس لیے آیا. یہ وجہ اور بتاتا ہے، یہ وجہ اور بتاتا ہے. میں نے کہا نہیں بیٹا، دونوں کی وجہ میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو نہ بچے کی بات سمجھا نہ میری بات سمجھا. جب تو نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا کیوں آئے، اس نے میرے آنے کا مقصد بیان کیا، تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں. اور جب تو نے مجھ سے پوچھا کیوں آئے تو میں نے آنے کا سبب بیان کیا کہ میرے میزبان نے دعوت دی ہے، میرے آنے کا مقصد تقریر کرنا ہے اور میرے آنے کا سبب میزبان کا دعوت دینا ہے. اگر یہ دعوت نہ دیتے میں تب بھی نہ آتا. اگر تقریر کرنی نہ ہوتی تو میں تب بھی نہ آتا. آنے کا مقصد تقریر کرنا ہے اور سبب میزبان کا دعوت دے رہا ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا انسان کو پیدا کیوں کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت کے لیے کیا ہے. ہم نے حدیث مبارک سے پوچھا پیدا کیوں کیا ہے؟ ہمیں جواب ملا لولا محمد لما خلقتک، حضور کی وجہ سے پیدا کیا. قرآن نے انسان کے پیدا کرنے کا مقصد بیان کیا ہے، حدیث نے انسان کے پیدا کرنے کا سبب بیان کیا ہے. مقصد خدا کی عبادت ہے، سبب حضور کا وجود ہے. میں نے کہا مقصد اور ہوتا ہے سبب اور ہوتا ہے. اب بتا حدیث قرآن کے خلاف ہے؟ بالکل قرآن کے خلاف نہیں. تو جب اعتراض قرآن پر ہو تو دفاع، بولو نا دفاع. اور جب اعتراض حدیث پر ہو تو دفاع جو بند والے کرتے ہیں، اور جب جو بند والوں پر اعتراض ہو تو پھر دفاع اللہ کا قرآن کرتا ہے. دفاع اعتراض جو بند والوں پر ہو دفاع پیغمبر کی حدیث کرتی ہے. کہتے ہیں اس پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک تو کہہ لینی چاہیے کہ نہیں؟ بولیے نا. توجہ میں کہتا ہوں توجہ. میں دو باتیں کہنے لگا ہوں، ایک قرآن سے سمجھے ایک حدیث سے سمجھے. نمبر ایک، مجھے ایک شخص بہاولپور قصبہ مبارک پور میں بیان کے بعد دو لڑکی آ کے ملے. مجھے کہنے لگے ہم پہلے دیوبندی تھے، تبلیغی جماعت کے ساتھ تھے، لیکن بعد میں پہلے حدیث ہو گئے. میں نے کہا ہو جاؤ، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ تم میں صحیح ہو جاؤ، ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ ایسے جملہ کہتے ہیں کہ شاید یہ پریشان ہوگا، آپ پریشان نہ ہوا کریں. میں نے کہا ہو گئے تو مجھے کیوں سناتے ہو؟ میں نے تم سے پوچھا تم کیوں ہوئے؟ مجھے کہتے نہیں ہمارے پاس دلیل موجود ہے. میں نے کہا دلیل تم بیان کرو، میں تمہاری دلیل کو توڑ دوں، تم نے واپس پھر بھی نہیں آنا. کہتے ہیں نہیں اب توڑ دیں ہم واپس آئیں گے. میں نے کہا چلو تم اپنی بات پہ پکے رہنا، مجھے بتاؤ. کہنے لگے ہم نے فضائل حج کو پڑھا ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا نبر اللہ مرکزہ کی کتاب کو پڑھا. اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا، ایک بندہ حج پہ جا رہا تھا، راستے میں بیمار ہو گیا، علاج کے لیے دوا بھی نہیں ہے اور ڈاکٹر طبیب بھی نہیں ہے. اس کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے اس کا علاج کیا، یہ حج والا تو ٹھیک ہو گیا. پوچھا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں فلاں نبی ہوں جو وفات پا گیا تھا، مجھے خدا نے دنیا میں بھیجا تیرا علاج کرنے کے لیے. کہتے فضائل حج میں یہ کفر ہے، ہم نہیں مانتے. میں نے کہا کیوں کفر ہے؟ توجہ. کہتا جی بندہ دنیا سے چلا جائے قیامت سے پہلے نہیں آ سکتا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. تو جب تم نے کہا قیامت سے پہلے آیا یہ کفر ہے، ہم نے کفر کو چھوڑ کے مسلک دوسرا لے لیا. میں نے کہا اگر یہ کفر قرآن میں تو پھر قرآن کو بھی چھوڑ دے گا؟ مجھے کہتے قرآن میں بھی ہے. میں نے کہا میں پوچھتا ہوں اگر یہ قرآن میں مل جائے تو چھوڑ دے گا؟ مجھے کہتے جی آپ ثابت کریں. میں نے کہا پارہ نمبر 1 اٹھا کے دیکھو، بنی اسرائیل میں بندہ قتل ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا یا موسیٰ ادع لنا ربک، یا موسیٰ ادع لنا. یہ جو میں رکا ہوں نا تمہیں ایک چھوٹی سی نکتی دینے کے لیے، یا موسیٰ ادع لنا ربک. موسیٰ علیہ السلام کی قوم سمیتی تھی، ہمارا نبی علم غیب نہیں جانتا، اس لیے کہا یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ تجھ سے نہیں پوچھتے خدا سے پوچھ کے بتا. نہیں سمجھے؟ کس سے پوچھ؟ خدا سے. یا موسیٰ ادع لنا ربک. وہ قوم بھی جانتی تھی نبی کے پاس علم غیب نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، فرمایا جواب ملا ہے تم گائے ذبح کرو. ذبح شدہ گائے کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگاؤ. گائے کو ذبح کیا، مقتول کے ساتھ لگایا، مقتول زندہ ہو گیا. میں نے کہا تو آ گیا دنیا میں. پارہ نمبر 1 آ گیا دنیا میں. تو کہہ رہے کفر ہے، چپ. میں نے کہا پارہ نمبر 2 پڑھو. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم قلوب حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم. ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت دے دی اور پھر ان کو زندہ کر کے دنیا میں لے آئے. حضرت زکریا نے 1 کا لکھا ہے، قرآن ہزاروں کہتا ہے. اگر 1 کانا کفر ہے تو ہزاروں کانا تو بہت بڑا کفر ہوگا.
میں نے کہا دوسرے پارے کا بھی انکار کر دے. توجہ رکھنا. میں نے کہا آیت نمبر 3 تیسرا پارا. او کالذی مر علی قریہ وہی خاویۃ علی عروشها فقال ان یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه. عزیر علیہ السلام کو خدا نے 100 سال تک رکھا, اللہ پھر دنیا میں لے آیا. میں نے کہا کہہ دے یہ کفر ہے. موسیٰ علیہ السلام تو رات رہنے کے لیے گئے, 70 آدمی نے انکار کیا, یہ خدا کی آواز نہیں ہے, خدا نے مار دیا پھر زندہ کیا. میں نے کہا کفر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 7واں پارہ, قبر پہ جا کے کم باذن اللہ کہے تو مردہ زندہ ہو کے دنیا میں آئے. میں نے کہا کہہ دے کفر ہے. کہتے یہ تو کفر نہیں ہے. میں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ کہتے یہ معجزہ ہے. میں نے کہا وہ بھی کفر نہیں ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا وہ کرامت ہے. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ تو دیوبند والوں پر اعتراض ہوا تو دفاع کس نے کیا؟ بولو نا, دفاع کس نے کیا؟ قرآن نے کیا ہے. دیوبند والوں پر اعتراض کر پھر دفاع اللہ کا قرآن کہتا ہے. میں ایک چھوٹی سی نکتی پیش کرتا ہوں, یہ تو کہ بات چلتی رہتی ہے, توجہ رکھنا. میں نے آپ سے کہا تھا میں اس انداز میں گفتگو کروں گا, جس انداز میں آپ نہیں سنتے. نکتی کیا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ نہیں, توجہ رکھنا, جو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں, دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت عزیر کو خدا نے موت دی, اور کتنے سال تک؟ بولو کتنے سال تک؟ 100 سال. جب اللہ نے زندہ کیا تو پوچھا کم لبثت, کتنا عرصہ ٹھہرے؟ عزیر علیہ السلام نے عرض کیا لبثت یوما او بعض یوم, اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا بل لبثت 100 عام, نہیں تو 100 سال ٹھہرا. توجہ رکھو, توجہ آپ رکھو, میں چٹوں کے جواب دوں گا انشاءاللہ. تمہاری چٹیں ختم ہو جانی ہے, ہمارے جواب ختم نہیں ہونے. آج اپنا شوق پورا کروں. میں تو انکار نہیں کر رہا, میں تو بیٹھا ہوں. میری بات سمجھنا. اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے, کیا جواب دیا؟ بولو نا, تم تھکے. یومن او بعضا, دن یا دن کا. اللہ نے فرمایا نہیں, بل لبثت 100 عام, آپ تو 100 سال ٹھہرے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جی عزیر علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں تھے. اگر زندہ ہوتے تو پتہ چل جاتا نا. پتہ نہ چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ زندہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں توجہ, عزیر علیہ السلام کا جواب تو کہتے ہیں زندہ نہ ہونے کی دلیل ہے. میں کہتا ہوں ان کا جواب زندہ ہونے کی دلیل ہے. ذرا نقطہ سمجھنا. تو نے کہا یہ جواب زندہ نہ ہونے کی دلیل ہے, میں کہتا ہوں جواب زندہ ہونے کی دلیل ہے. تم کو کہ جی وہ کیسے؟ اچھا ایک یہ دنیا یہ جہان ہے, ایک وہ جہان ہے. سائیوال کے دوستو, ایک یہ جہان اور ایک وہ جہان. اس جہان کا 1000 دن تو اس جہان کا, بولو نا, کال کے سنت مما تعدون, اس جہان کا 1000 سال تو اس جہان کا, اس جہان کا 100 سال تو اس جہان کا. کچھ ہی سارا. اللہ نے پوچھا کتنا عرصہ ٹھہرے, کال لبثت یوما او بعض یوم, اللہ دن کا کچھ حصہ. فرمایا عزیر میں نے وہاں کا نہیں پوچھا, میں نے یہاں کا پوچھا ہے. تو کیا میں 100 سال ٹھہرا؟ یومن بعض یوم وہاں کا بنتا ہے, 100 عام یہاں کا بنتا ہے. تو یہ دلیل حیات ہے, دلیل موت ہے؟ بولو نا. اگر یہ دلیل موت ہوتی کوئی مفسر تو لکھتا نا نبی قبر میں زندہ نہیں, دلیل یہ ہے. جب سب لکھتے ہیں زندہ ہے تو مانیے دلیل موت نہیں, دلیل حیات ہے. ورنہ جواب تو ویسے بڑا آسان ہے, جواب تو یوں بھی دیا جا سکتا ہے. میں دیکھو ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ زندہ کتنے منٹ میں نے بیان کیے؟ کتنے منٹ بیان کیے؟ نہیں پتا تم تو کہتے نا نہیں پتا. جب پتا ہے تو شرم آتی ہے, کہتے نہیں پتا. دیکھیں میں نے کتنے منٹ بیان نہیں پتا نا تو کہو گے یہ مردہ ہے. پتا جو نہیں ہے تو پتا نہ ہونا دلیل موت ہے, تو پھر یہ سارے مردے ہوں گے. جیسے وہ جو کتنے منٹ کہنا مجھے نہیں پتا, تو دلیل موت کیسے بنی؟ میرا یہ عنوان نہیں ہے, اس عنوان پہ جلسہ ہو میں سارے اشکالات پہ الحمدللہ عقیدہ حیات النبی پر صاف کر دوں. اور وہ بیان کو عقیدہ جو مولانا قاسم نانوتوی نے بیان کیا 10 اور 11 میں کو میرے 2 جلسے تھے کوئٹہ میں, ختم نبوت کے عنوان پہ تھے. علماء سے میں نے کہا میں آج عنوان بیان کروں گا تحذیر الناس اور عقیدہ ختم نبوت. تحذیر الناس, تب آپ کو تحذیر الناس کی سمجھ نہیں آنی تو اس کا جواب مشکل ہے. بحمدللہ تعالیٰ میں مولانا قاسم نانوتوی کا روح عوامی زبان میں لاتا ہوں. اللہ ہمیں یہ بات سنانے کی توفیق عطا فرمائے. میں بتا یہ رہا تھا کہ جب اعتراض دیوبند والوں پر تو دفاع کون کرتا ہے؟ بولو. اور جب دفاع ہو دیوبند والوں پر تو اعتراض دیوبند والوں پر دفاع کون کرتا ہے؟ حدیث. توجہ, اس پر میں ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. حدیثیں تو کئی ہیں, واقعات بھی کئی ہیں, صرف ایک واقعہ سنیں. ایک غیر مقلد کہنے لگا تم کہتے ہو مولانا قاسم نانوتوی
ہمارے مقتدا ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں مقتدا ہے. ان کا قصیدہ پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی پڑھا ہے. کہتا ہے مولانا اپنے قصیدے میں لکھتے ہیں کہ میری امیدیں تو کئی ہیں لیکن سب سے بڑی امید یہ ہے اے کاش مدینے میں مروں اور مجھے میں کاش مدینے میں جیوں تو مدینے کے کتوں کے ساتھ جیوں، مدینے کا کتا بن کے جیوں، اور جب میں مدینے میں مروں تو مجھ کو مدینے کے کیڑے کھا جائیں. تو مجھے بتاؤ انسان ہونا شرف کی بات ہے یا کتا ہونا؟ میں نے کہا انسان ہونا. کہتے ہیں اس کو انسان ہونے پہ آر محسوس ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کاش میں کتا ہوتا. تو دیکھو اس کو انسان ہونے پہ آر ہے، تم نے مقتدا بنا لیا. تو میں نے کہا جو اعتراضوں نے مولانا قاسم نانوتوی میں کیا ہے اس کا جواب تو صدیق نے دیا ہے. اس کا جواب کس نے دیا؟ مولانا قاسم نانوتوی. یہ صدیقی خاندان کے ہیں، آپ کے علم میں ہونا چاہیے. میں نے کہا جو اعتراض نانوتوی بھی ہے اس کا جواب تو صدیق اکبر نے دے دیا رضی اللہ عنہ. کیسے؟ میں نے کہا اٹھا تاریخ الخلفاء علامہ سیوطی لکھتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کھڑے تھے، ایک پرندے کو دیکھا وہ درخت پہ بیٹھا ہے. فرمایا طوبیٰ لک یا طیر، اے پرندے تجھے مبارک ہو، انت تاکل من الشجرہ، تو درخت سے کھاتا ہے، وتظل بالشجرہ، درخت کے سائے میں رہتا ہے، وتصیر الی غیر حساب، اور تیرا قیامت کو حساب نہیں ہوگا. اے کاش صدیق بھی تو جیسا پرندہ ہوتا، اے کاش صدیق بھی تو جیسا. میں نے کہا تو کہنا انسان ہونے پر آر ہے، میں تیرے کفر کا فتویٰ نہ لگاؤں تو کہنا. میں نے کہا تو کہنا صدیق پہ جملہ، پھر دیکھ جو بخت والے بولتے کیسے ہیں. میں نے کہا کہہ تو صحیح. کہتے نہیں یہ نہیں وہ تو ٹھیک ہے. میں نے کہا کیوں ٹھیک ہے؟ توجہ. کہتے ہیں اس لیے کہ صدیق پہ غلبہ خشیت کا تھا. میں نے کہا نانوتوی بھی ٹھیک ہی ہے، اس پہ غلبہ محبت محمد کا، اس پہ غلبہ خشیت کا ہے، اس پہ غلبہ محبت کا ہے. وہ محبت میں یوں کہتا ہے، یہ خشیت میں یوں کہتا ہے. تو جب اعتراض دیوبند والوں پر ہو پھر دفاع حدیث کرتی ہے. تو میرے پورے بیان کا خلاصہ کیا تھا؟ اعتراض قرآن پر ہو تو دفاع دیوبند والے، اور جب اعتراض دیوبند والوں پر ہو دفاع اللہ کا قرآن. اعتراض حدیث پر ہو دفاع دیوبند والے، اور جب دفاع اعتراض دیوبند پر ہو تو پھر دفاع اللہ کے نبی کی حدیث کرتی ہے. اللہ مجھے سمجھانے کی توفیق دے. آپ کہو گے اور یہ حدیث تو نبی کی ہے، لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے تو صدیق اکبر کی ہے. صدیق باتیں آپ نے نہیں کہتا، نبی سے سمجھ کے کہتا ہے. صدیق کے علوم اپنے نہیں ہوتے، نبوت کے ہوتے ہیں. کہتے ہیں حافظ سعید کی حقیقت بیان فرمائے. حافظ سعید امیر جماعت الدعوہ پرلے درجے کا امریکہ کا ایجنٹ ہے، یہودیت لابی کا حصہ ہے، اور اس سے جان چھڑانی بہت ضروری ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. توجہ رکھیں، توجہ رکھیں. ایک بات دیر نشین فرما لیں. میں نے اپنی رائے پیش کر دی ہے. میں نے آپ سے پہلے کہا ہم اپنا مسلک کھلا بیان کرتے ہیں، اکابر پر بھونکنے کی عادی نہیں ہے. میری بات اب سمجھ آئی؟ ذرا توجہ رکھنا. میں اس پر ایک بات کہنے لگا ہوں. حافظ سعید آپ جنگ اخبار پہ پڑھیں، غالباً یہ جنگ اخبار بنتی ہے 9 یا 8 مئی کی. نذیر ناجی نے کالم لکھا ہے اور حافظ سعید کی امریکی سفیر سے ملاقات لکھی. عجیب بات ہے، ملاقات ہے اور $10 ملین انعام ہے. اور تقریر کدھر ہے؟ مینار پاکستان میں. تقریر کدھر ہے؟ کراچی. اور تقریر کدھر ہے؟ سائیوال گراؤنڈ میں. اور انعام کتنا ہے؟ $10 ملین. میں نے کہا کچھ اللہ کا خوف کرو، کچھ شرم اور حیا کرو. یہ کون سا انعام ہے؟ حافظ صدیق کی نظر بندی ہے. اور آرڈر کیا ہے؟ بیوی کی صاف ہونی چاہیے، 25,000 ماہانہ دینا چاہیے، اور ان کو جوہر کو لاہور میں رکھنا چاہیے. میں نے کہا یہ نظر بندی اب سب مولویوں کو ساتھ میں ایک بات دیتا ہوں. سب مولویوں کو. مجھے تو زیادہ موج ہے، میری 3 ہے، مجھے تو 75,000 ملے گا. مکان بھی ملے 75,000 ملے، 3 بیویاں ملے. ہمیں نظر بندی تو ماسٹر غلام فرید میں 4 انہیں تو لاکھ مل رہے ہیں. تو بات سمجھ آئیے، یہ نظر بندی ہے. یہ پرلے درجے کے امریکن ٹوٹ ہے. خدا کے لیے بچوں، خدا کے لیے میں ایک بات کہتا ہوں، آدمی چھوٹا ہے، بڑی باتیں کہنی نہیں چاہیے. جو ہمیں ڈر لگتا ہے نا، مستقبل میں حکومت قتل نہیں کرے گی، جماعت الدعوہ قتل کرے گی، اور تم حکومت سے نہیں ان سے لڑو. میں تمہیں یہ بات کیسے سمجھاؤں؟ اور ان سے اپنی جان چھوڑاؤ. ہمیں دکھ اس وقت ہوتا ہے جب ان کا وجود نہیں ہوتا، ہمارے کندھوں پہ سوار ہو کے اپنا وجود بنوا لیتے ہیں. حافظ سعید کو کوئی نہیں جانتا تھا، ہم نے وجود بنوا دیا. میں بھی کوئٹہ سے ہو کر آیا ہوں نا، میں نے وہاں جا کر دیکھا ہے آنکھوں سے. آپ حیران ہوں گے، کانفرنس ہے، سیکورٹی ان کے پاس ہے، اور جب ہمارے لوگ باہر نکلے اندر آئے ہیں تو 2 پرچم ہر بندے کو دیے. پٹھان تھے، اور ان کو کیا کہا؟ اس پر اللہ کا نام لکھا، اونچا جھنڈا رکھو. دھوکہ سمجھا. اور جب باہر نکلے پوری پنجاب سے گاڑی کتابوں پہ گئی ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں کتابیں ہیں. اور چمن روڈ پہ جو چاکیں گے میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. اور چاکیں کیا ہے؟ نہ حنفی نہ شافی، محمدی. میں نے کہا پھر ملا کیا ہمیں؟
کیا مل گیا ہمیں؟ اللہ میں سمجھ عطا فرمائے تو آپس سے عید سے بچنا بہت ضروری ہے. اور یہ ان کتوں کو مکھن کھلاتا ہے جو گالیاں تمہیں دیتے ہیں. جماعت الدعویٰ کا سب سے بڑا مفتی کون ہے؟ مبشر ربانی. مبشر ربانی علماء دیوبند کو کافر اور مشرک کہتا ہے. اس کے گاڑ کس کی؟ آفت سعید کے. تنخواہ کس کی؟ آفت سعید کی. جماعت الدعویٰ کا مفتی ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آفت سعید بڑا مثبت آدمی ہے. وہ کہتے ہیں ایک ہو کے رہو. اوپر ایک ہے نیچے چھریاں چلا رہے. امیر حمزہ جماعت الدعویٰ کا نہیں ہے. کتاب لکھی ہے حلالے کی چھری. اور کتاب میں کیا لکھتا ہے کہ جامع اشرفیہ نے سانڈ بال رکھے ہیں حلالے کرنے کے لیے. وہاں لوگ جاتے ہیں اور اپنی بیٹیاں پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں مثبت آدمی ہے. کون سا جرم ہے جو انہوں نے نہیں کیا؟ جلال رسالہ تمہارے خلاف لکھتا ہے, الدعوہ تمہارے خلاف لکھتا ہے. ہر وہ مناظر جو تمہارے قابل کو بھونکتا ہے حافظ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے. لیکن اوپر ہمارے ساتھ یہ ایک ہو کے رہنا چاہیے. امریکہ آ رہا ہے, امریکہ آ رہا ہے. میں نے کہا امریکہ آ رہا ہے تو تمہیں امریکہ سے کیا بخاری حنفیت کو بیان کرتی ہے؟ ختم بخاری پر جلسہ ہو اور بیان کا موقع مجھے دو تو میں بتاؤں گا کہ بخاری حنفیت کو کیسے بیان کرتا ہے. میں آج ایک جلسے میں کہہ رہا تھا ہمارے ساتھ ایک المیہ یہ ہے کہ لوگ جب ختم بخاری کراتے ہیں نا منہ سے نہیں کراتے. وہ سمجھتے ہیں حدیث کے استاد نہیں ہے, اسے تقریر کرا لو, بخاری کسی اور سے پڑھا لو. میں 10 گاہ کا مدرس ہوں, اسٹیج کا خطیب نہیں ہوں. اسٹیج کا خطیب تو میری ضرورت ہے. ہاں کبھی ختم بخاری کی آخری حدیث پر بولنے کا مجھے موقع دو تو میں بتاؤں گا بخاری کیا کہتا ہے. یہ میں کیسے تمہیں بات سمجھاؤں؟ اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں خطیب نہ سمجھو, اپنا وکیل سمجھو. اور آپ درس بخاری کبھی ہم سے دلوا کے دیکھو تو آپ دیکھنا بخاری کہتا کیا ہے. بخاری حنفیت کی بات کرتا ہے. توجہ رکھیں بھائی, چٹے ایک بار دے دو, یہ گھسر گھسر چھوڑ دو. ایک بار جو دینی ہے دے دو, تمہیں تھوڑی دیر بعد پھر جوش چڑھتا ہے, پھر جوش چڑھتا ہے, پھر جوش چڑھتا ہے. ایک بار جمع کرا دو تاکہ مجھے پتا چلے بھائی کتنی چٹھیں آ گئی. توجہ رکھنا. مولا رسولی وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اے مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, خطاؤں سے درگزر فرما دے, دائیں حاجات کو پورا فرما دے, مشکلات کو دور فرما دے. اے اللہ جامعہ رشیدیہ کو ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما. ان کے بانی اے اللہ ان کو اجر عظیم عطا فرما. معاملین اساتذہ کو شان شان اجر عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد